اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم پروگرام ایک شروع کریں گے۔ پہلے میں یہ چیک کر رہا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس پہنچ رہی ہے یا نہیں، صرف 1 منٹ ویٹ کر لیں۔ جی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ آج کا پروگرام اسی سلسلے کا حصہ ہے جو عباسی صاحب جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنی لائیو ویڈیوز کے ذریعے۔ اس کے ہم مختلف حصوں کا جواب دیتے رہے ہیں جو وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر پروگرام کرتے رہے ہیں، اور آج جو ہم یہ پروگرام کرنے لگے ہیں اس کا جو ہے تعلق ان کی لائیو فیس بک کی ویڈیو سے ہے، جو فیس بک کے اوپر آ کر وہ لائیو ویڈیوز کرتے ہیں۔ اس کا یہ جواب آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ تو اس میں پچھلی جو ویڈیوز ہیں تقریباً اس میں سے جو پہلا پروگرام انہوں نے کیا تھا میرا خیال ہے 24 نیوز کے اوپر، اس میں جو انہوں نے غلط بیانیاں کی تھیں اس کا ہم نے اپنے پیج کے اوپر جواب دیا تھا، ahmadimuslim.de جو ہمارا پیج ہے اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد جو دوسرا پروگرام انہوں نے کیا تھا اس میں انہوں نے ہمارے پروگرام کا ذکر کیا اور اس پروگرام کو بند کروانے کی دھمکیاں جو ہے 24 نیوز کے اوپر انہوں نے دی۔ تو یہ جو لائیو پروگرام ہے یہ انہوں نے پھر گھر واپس آ کر کیا، اور اس میں بھی تقریباً وہی ساری دھمکیاں دیتے رہے ہیں یہ لائیو پروگرام کی جو یہ ٹی وی چینل کے اوپر دے چکے تھے۔ تو وہ جو ٹی وی چینل کے اندر انہوں نے باتیں کہی تھی، باتیں بھی تقریباً وہی ہیں جو انہوں نے اس پروگرام کے اندر کی ہیں۔ یہ صرف انہوں نے ٹی وی چینل سے واپس آ کر اپنے گھر سے لائیو پروگرام کیا تھا، جس میں شاید ٹی وی چینل میں ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے پھر گھر آ کر دوبارہ جو ہے وہ پروگرام سارا ایک دفعہ لائیو بھی کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ موصوف کیا کہتے ہیں، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں اکثر باتوں کے جوابات ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً دوبارہ اس کا جواب دے دیں۔ ان کی آدھے گھنٹے کی تقریباً لائیو ویڈیو ہے، تو آئیے پہلے وہ مختصراً ویڈیو سنتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم آگے مزید آپ سے بات چیت کرتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ان کی سننا اور ساتھ ساتھ اس پہ تبصرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین الراشدین المہدیین، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، مجلس فکر و دانش کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمر ایاز عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں ایمرجنسی میں انتہائی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات اور حقائق رکھوں گا، اور میری گزارش ہوگی آپ تمام دوستوں میں سے کہ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، میں تمام احباب کو دعوت دوں گا ایک مختصر سے دورانیے میں آپ اس کو سنیں، یہ آپ پر قرض ہے، اس پہ عمل کرنا، اور یہ واجب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تحریک منہاج القرآن، لبیک یا رسول اللہ اور دیگر تنظیمات اور پورا عالم اسلام اور بالخصوص پاکستانی قوم ایک پیج پر اکٹھی ہوئی، نیشنل کانسنسس ڈیولپ ہوا، اور جس طرح پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس قانون کو ختم کرنے کی سازش ہوئی، اور پھر اس کو عوامی پریشر کے بعد 9 افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
सैकड़ों जख्मी हुए, एक तहरीक चली। ये आप सुन रहे हैं कि अब्बासी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बेशुमार लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया, और इसके अलावा आपने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि 9 बंदे जो हैं वो इस सारी तहरीक में मारे भी गए। तो ये इनका दावा है कि 9 बंदे वहां मारे गए हैं। हालांकि इनके अलावा जो दूसरे मौलवी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां 40 बंदे मारे गए हैं। तो जिस तरह ये 1953 की तहरीक के मुतल्लिक झूठ बोलते रहे हैं, पहले अब्बासी साहब ने दावा किया प्रोग्राम के अंदर के 18,000 बंदा मरा है। अभी कल इन्होंने एक प्रोग्राम किया है, उसमें इन्होंने कहा जी 10,000 बंदा 1953 के फसादात में मारा गया था। और इनके अलावा एक मौलवी साहब हैं, मौलवी मुबशर रजा खानी बरेलवी साहब, वो तो इनसे भी ज्यादा तादाद बताते हैं। बाज जो है मौलवी फजलुर रहमान साहब जैसे, वो भी 10,000 कहते हैं, लेकिन वो हम पहले साबित कर चुके हैं। फिर दोबारा हम इनके प्रोग्राम के जवाब में वो साबित करेंगे कि शोरश कश्मीरी साहब जो हरारी हैं और वो 1953 के फसादात के लीडरों में से थे। उन्होंने कहा है 1000 बंदा मरा था। तो अभी तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट जो है 1953 की, उसका मुताला मैं कर रहा हूं। उसके शुरू में अभी जो मैंने देखा है वो 15 से 20 बंदों का उन्होंने कहा है कि वो मरे थे। तो बाकी मजीद तहकीक उसमें से करके तो उसमें से भी हवाले मैं आपको दूंगा बाद में। तो ये देख लें। साथ ही हर बात इनकी, तकरीबन हर बात झूठी होती है, झूठ पे मबनी होती है। उसका मकसद सिर्फ लोगों को इश्तियाल दिलाना और लोगों के अंदर नफरत पैदा करना होता है, और उनका कोई मकसद नहीं होता। आइए आगे सुनते हैं मौसूफ क्या कहते हैं। तब जाके वजीर कानून ने इस्तीफा दिया, लेकिन राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की निगाह से, तवज्जो से, आपके बाद मैंने सोशल मीडिया पे, लाइव फेसबुक पे और टीवी चैनल्स पे, बिलखुसूस डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम एक के बाद दीगरे हुए, और अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से उनकी रेटिंग्स लाखों में गई, और ट्विटर पे, फेसबुक पे रिकॉर्ड ट्रेंड सेटर प्रोग्राम थे। ये मेरी या किसी और का कमाल नहीं, डॉक्टर। ये झूठ जो है ना कि ये लाखों में उसकी रेटिंग गई थी, ये पहले भी बोल चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। तो जब उसका जवाब मैंने लाइव वीडियो में बनाया था तो उसमें मैं इस बात की वजाहत कर चुका हूं कि ये भी झूठ है। हर बात में झूठ बोलते हैं, दाढ़ी रखी हुई है, बिल्कुल बेशर्म है, बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे हैरानगी है कि किस तरह ये लोग इतना झूठ बोल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं इनका वो प्रोग्राम जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसकी लाखों में रेटिंग गई है। वो ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये वो देखें, ये वो प्रोग्राम था जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं। इसमें आप ये अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं। इसके अंदर आपको मैं आपको दिखाता हूं अंदर कि अब्बासी साहब कहां हैं। ये अगर आप देखें तो ये है अब्बासी साहब, ठीक है जी, ये है अब्बासी साहब इस दोनों प्रोग्राम के अंदर। और ये इनके प्रोग्राम के व्यूज हैं। ये एक में 3,500 है, एक में 20,000 है, ठीक है जी। तो अगर इसके आगे भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये अब्बासी साहब हैं। ये अगर आपको नजर आ रहे हो तो यही है ना जी अब्बासी साहब। तो इसके देख लें कितने व्यूज हैं, 7,500, ठीक है जी। इसके बाद ये अब्बासी साहब हैं और ये व्यूज हैं 5,500। तो इतने झूठे हैं ये, मैं हैरान हूं कि इतना ज्यादा झूठ बोलते हुए इनको शर्म नहीं आती और खुदा तआला का खौफ भी नहीं आता। हालांकि अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है झूठे के बारे में। तो वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, दाढ़ी रख के लोगों को अपनी तरफ से बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर बन के ये पेश होते हैं, लेकिन झूठ बोलते हुए जरा नहीं शर्माते। ये उन्हीं का 24 न्यूज का जो है फेसबुक का पेज है, ये आप देख सकते हैं। और फेसबुक के पेज के ऊपर भी अगर जाके आप इनके व्यूज देखेंगे ना कितने हैं, तो वो भी आपको इनकी बात जो है वो झूठी साबित हो जाएगी। ये देखें, ये वो प्रोग्राम है जिसकी ये बात कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, ये पहला प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने यही बातें की थी जो अभी इस वीडियो के अंदर ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है, ठीक है। यही बातें यहां भी इन्होंने की हैं।
इस प्रोग्राम के अंदर। इसके मैं आपको व्यूज दिखा देता हूं कि ये जो कहते हैं लाखों में रेटिंग और करोड़ों में गई है, तो उसके व्यूज आप खुद देख लें। ये है जी ये मैं आपको दिखाता हूं इसके व्यूज, एक मिनट। ये 3000 इसके रिएक्शन है, 2000 दफा ये हुआ है और 1000 इसके कमेंट हैं। तो इसके भी व्यूज जो है ना लाखों में है ना करोड़ों में है। ये भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं अब्बासी साहब जी, ये लाखों और करोड़ों में इसके व्यूज गए हैं। तो इनकी हर बात अगर आप उसकी तहकीक करेंगे तो वो झूठी निकलेगी। तो कहते हैं जी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि हमारा इतनी ज्यादा रेटिंग गई है। और ये देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, दाढ़ियां लाकर झूठ बोलते हैं। और अवाम जो है बेचारी, उन्होंने ना तहकीक करनी होती है, उनको लगता है कि ये कितने सच्चे हैं, दाढ़ी तो इसने रखी हुई है, तो जाहिर बात है सच ही बोल रहा होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि झूठ को सच के साथ मिलाकर पेश ना करो। कोई एक बात सच्ची करेंगे और 10 बातें झूठी करेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ देखो कितना मोतबर बंदा है, बिल्कुल सही बात बता रहा है, बिल्कुल हकायक बता रहा है। हालांकि 99.9% बातें इनकी झूठी होंगी। खास तौर पर वो बातें जो जमात अहमदिया के खिलाफ करते हैं बिल्कुल झूठी होती हैं। आगे सुने क्या कहते हैं। दानिश का या मेरा ये हुजूर की खत्म नबूवत का जिक्र था, जिसे अल्लाह ने काम लेना था और पूरी दुनिया में उस पैगाम को फैलाया। उससे कादियानियत के ऐवानों में खलबली मची, सफ़े मातम बिछ गई और उन्होंने अपना एक, ये देखें, ये कादियानियत के जो अहमदी मुसलमान हैं, हम में तो खलबली कोई भी नहीं मची, हम तो आराम से प्रोग्राम करते हैं। खलबली इनको असल मची हुई है। वो कहते हैं चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहिए। ये खुद खलबली इनको मच गई थी जब हमने इनके झूठ जो थे, जो इन्होंने इस प्रोग्राम में बोले थे, उसका जवाब जब हमने शाये किया है ना अपने चैनल के ऊपर, तो इनको खलबली मच गई है। ये पाकिस्तान में बैठ के इस प्रोग्राम का जब हमने जवाब दिया था, तो ये पाकिस्तान में बैठकर आराम से वहां प्रोग्राम कर रहे थे। इनको लग रहा था शायद हम इसका जवाब कोई नहीं देगा। ये पाकिस्तान में आराम से, इनको पता था पाकिस्तान में तो इन पे पाबंदी है, तो मैं जो मर्जी झूठ बोल दूंगा, मेरा कौन सा किसी ने जवाब देना है। लेकिन इनको जब हमने लाइव वीडियो में उसका दस्तावेजी सबूत के साथ जवाब बना कर दिया, तो ये इनमें खलबली मच गई। ये सारी बातें जो जमात अहमदिया के बारे में कह रहे हैं वो इनको हो गया। ये इसलिए तो इनको चैन नहीं आया। ये उस प्रोग्राम के अंदर भी बात करके दोबारा लाइव वीडियो आधे घंटे की इन्होंने की है, और उसमें देखें कहते क्या है। खलबली तो इनको मची हुई है। खुद ही आपकी इनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि खलबली किसको मच गई थी। पेज ahmadimuslim.ad.pk, ये मैं आपको दिखाता हूं अभी जिस पेज की ये बात कर रहे हैं, बात सुन लें पहले। नाम से फेसबुक पे जो बनाया हुआ है, और इसी तरह उनके चैनल्स यूट्यूब पे। मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने मेरी टॉक शो और लाइब्रेरी की जो वीडियोस थी उनके जवाबात दिए और उसमें जहरीला प्रोपेगेंडा किया मेरे खिलाफ। और कमर अहमद समेत गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद से कुछ कादियानियों ने मुझे इनबॉक्स में थ्रेट भी किया, धमकियां भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बारगाह मुस्तफ़ा में कबूलियत समझता हूँ। अच्छा, ये इतनी बात आपने सुन ली है कि इन्होंने कहा कि इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, उस पर मेरी वीडियो का जवाब दिया। जिस वीडियो का जवाब दिया गया है वो आपने देख ली है कि वो ये वाली वीडियो थी, ये वाली वीडियो जिसका जवाब दिया गया था। अब जो जवाब, जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं ना, जिस पर जवाब दिया गया था, वो ये वाला पेज है। ये आप देख सकते हैं ahmadimuslim.de। ये फेसबुक के ऊपर एक पेज है, ये उसका आईडी है ये वाला, और ये उसका नाम है। इसके अंदर अगर आप नीचे जाएंगे ना, स्क्रॉल करेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड पे अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं तो वीडियोस का सेक्शन है। अगर आप मोबाइल पे हैं तो फिर भी आपको वीडियोस का सेक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर ये सारी वीडियोस हैं जो हमने इस पे अपलोड की हुई हैं। उसमें ये देखें, हम तकरीबन हर इनके प्रोग्राम का जवाब दे चुके हैं। तो ये जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस जवाब की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे ना, लाइव वीडियोस के अंदर भी शायद आपको मिल जाए। तो ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है। इसको मैं बंद कर देता हूं, दोनों को, इसको भी, इसको। तो इसमें मैं कोशिश करता हूं कि वो वीडियो लोड हो जाए जिसकी ये मोहतरम बात कर रहे हैं। ये देखें ना, विशाल उर्दू के भी हमने जवाब बनाए तकरीबन हर वीडियो। ये देखें, ये वो प्रोग्राम है, ठीक है जी। ये वो प्रोग्राम है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि जो हमने इनका के जवाब में किया था। ये वही प्रोग्राम आप देख रहे हैं जो अभी आपको मैंने पहले दिखाया है।
اس کا جواب ہم نے بنایا یہی وہ ویڈیو ہے بالکل. یہ وہ ویڈیو ہے جو ہم نے اس کے جواب پہ ahmadimuslim.day پر 2 ہفتے پہلے اپلوڈ کی تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عمر عزباسی کا اسی کلپ میں سے لیا گیا ہے. اور انہوں نے 2 مین باتیں اس میں کی تھی. کافی سارے جھوٹ بولے تھے, ان کے جواب دیے تھے. 2 مین باتیں تھی کہ مسیلمہ کذاب دعویٰ نبوت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا یا بغاوت کی وجہ سے. دوسری بات 1953 کے حراری فساد کے اندر کتنے لوگ مارے گئے تھے. ان دونوں باتوں کا جواب ہم نے اس ویڈیو کے اندر دلائل کے ساتھ, دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ, احادیث پیش کر کے اور اس طریقے سے ساری ان کی ویڈیو. یہ دیکھیں, یہ طاولہ شاہ بخاری جو ہے وہ اس احراری تحریک کا حصہ تھا. اس نے یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں 10,000 بندے مارے گئے تھے. یہ صاف لکھا ہے اس کتاب کے اندر. سید طاولہ شاہ بخاری کی زندگی پر شورش کشمیری نے کتاب لکھی تھی, اس میں صاف لکھا ہے ایک اندازے کے مطابق. یعنی یہ بھی کسی نے اندازہ ہی لگایا ہے, کنفرم اس کو بھی نہیں پتا. لیکن اس نے جو جھوٹ بولا تب وہ کیا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق تحریر میں کوئی 1,000 افراد شہید ہوئے. یہ شورش کشمیری جو اس وقت 1953 میں زندہ تھا اور وہ اس تحریک میں حصہ لینے والا تھا, احراری تھا, احراری لیڈر تھا, اس نے لکھا ہوا ہے کہ 1,000 بندہ مرا تھا. اس پروگرام کے اندر یہ جو ہے موصوف عباسی صاحب, انہوں نے کہا ہے 18,000 بندہ مارا گیا. تو ہم نے دستاویزی ثبوت کے ساتھ ان کو جھوٹا ثابت کیا. اس میں کوئی بری زبان استعمال نہیں کی گئی. پروگرام آپ کے سامنے ہے, ابھی بھی آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی گئی. دوسری بات ہے, قمر احمد صاحب نے ان کو کوئی گالی گلوچ نہیں کی, کوئی ان کو دھمکی نہیں دی. بالکل عباسی صاحب اس پروگرام کے اندر بھی اپنی لائیو ویڈیو کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. بالکل ہر بات ان کی جھوٹی ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. اگر یہ سچے ہیں تو ثبوت لائیں. قرآن تو کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل دو. دلیل کے بغیر جو بھی یہ بات کریں گے ہم 100% کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب چونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے تو ثبوت دینا بھی ان کے ذمہ ہے. یہ ثبوت دیں, ساری دنیا کو دکھائیں. اگر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں احمدی مسلمان تو یہ قمر احمد صاحب کے نام سے جو آئی ڈی ہے ہمارے ایک دوست کی, تو وہ دکھا دیں, اس کا آئی ڈی دکھا دیں, ساتھ وہ جو ہے اسکرین کیپچر کر کے دکھا دیں. یہاں سارا کچھ پتا چل جائے گا. بالکل جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور مرزائیت کے ایوانوں میں جو صفحے ماتم بچھی, ان کو ہیٹ فیل ہوئی, ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا اور وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ دیکھیں پھر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گالیاں دی ہیں, حالانکہ یہ خود گالیاں دیتے ہیں. یہ وہی کام کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود چور ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو چور گیا, وہ چور گیا, چور گیا, تو خود تاکہ ان کی چوری لوگوں پہ ظاہر نہ ہو. حالانکہ یہ خود گالی گلوچ کرتے ہیں. ابھی میں ان کی ویڈیو کے اندر آپ کو گالی گلوچ دکھا دیتا ہوں. یہ ہماری ویڈیو میں گالی کیوں نہیں دکھاتے, کون سی ان کو گالی دی گئی ہے. ابھی دکھاؤں گا کہ یہ گالیاں دیتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر. ٹھیک ہے جی, اور یہ جھوٹا الزام احمدی مسلمانوں پر لگاتے ہیں کہ یہ اپنی ویڈیو کے اندر گالی دیتے ہیں. حالانکہ ہم کبھی ان کو نہ گالی دیتے ہیں نہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں. ہم تو عباسی صاحب کر کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. بے شک یہ عزت کے لائق ہیں یا نہیں ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ہمیں گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے, ہم ان کو عباسی صاحب کر کے لکھتے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں. گالی ہم دیتے نہیں, ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں. آگے سنیں کیا کہتے ہیں. تو ہم تو کریم آقا علیہ السلام حضور تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. تو جو انہوں نے بکواسات کیے ہیں, کوئی دلیل سے میرے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا. یہ ابھی دیکھ لیں, میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ ان کو دستاویزی ثبوت پیش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی محترم, یہ میں نے اس میں آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ویڈیو کے اندر دستاویزی ثبوت موجود ہیں. یہ دیکھیں, حدیثیں لگا کر بتایا گیا ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر دیا تھا, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جنگ نہیں کی. صرف اس کے خلاف اس وقت جنگ کی گئی تھی جب اس نے بغاوت کر دی تھی, جب وہ فوج لے کر تو مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور ان کو مارنا چاہتا تھا, تو پھر اس پر حملہ کیا گیا. یہ دیکھیں, یہ سارے ثبوت فراہم کیے گئے ہیں, سکینز بھی فراہم کیے گئے ہیں. آپ کے سامنے یہ دکھا دیا ہے کہ یہ طاولہ شاہ بخاری کے بارے میں لکھی گئی شورش کشمیری کی کتاب, اس میں سے حوالہ بھی آپ کو سکین کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اور اسی شورش کشمیری کی کتاب تحریک ختم نبوت کو یہ بعد والی لائیو ویڈیو میں استعمال بھی کرتا ہے اور اس کو بہت بڑا مجاہد کہتا ہے. تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1,000 بندہ مرا تھا تب 1953 کی تحریک میں, اور یہ موصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں 18,000 بندے مرے تھے. یہ ویڈیو ضرور دیکھیں, اس میں ثبوت موجود ہیں, یہ بڑھا کر کے بھی دکھایا گیا ہے. یہ دیکھ لیں آپ, ایک اندازے کے مطابق تحریک میں کوئی 1,000 افراد مرے تھے, تو یہ کہتا ہے 18,000 بندہ مرا تھا.
तो इसको झूठा दस्तावेजी सबूत के साथ किया गया है। लेकिन लाइव वीडियो के अंदर आके कह रहा है जी इन्होंने कोई मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ लोगों को यह तासुर देने के लिए। लोगों ने कौन सा देखना है जाके? जो इनके मानने वाले हैं वो कौन सा तहकीक करते हैं? तो वो तो मौलवी को खुदा और रसूल की तरह मानकर उसकी बात पर एतबार करते हैं। लेकिन जो भी अहले अकल, अहमदी हो या गैर अहमदी हो, इनका भी मानने वाला अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा तो हमारी बात को वो सच्चा कहेगा कि देखें ये तो सबूत दिखा रहे हैं कि इन्होंने सबूत के साथ इनकी बातों का जवाब दिया है। तो ये बासी साहब सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई हवाला नहीं, कोई चीज नहीं। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने कुछ स्टेप्स रखना चाह रहा हूं जो हम ले रहे हैं, मुशावरत जारी है। पहली बात तो यह है कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी हमारी पाकिस्तान की है, वो इनके पेजेस अभी तक क्यों नहीं ब्लॉक कर रही? जहां अब देखें ये सारी वीडियो में ये मौसूफ यही जोर देते रहे हैं कि अहमदी मुसलमानों का ये पेज जिसके ऊपर इनकी इन सारी झूठी बातों का जवाब दिया जाता है, ये पेज जो है ये ब्लॉक किया जाए। यानी ये अहमदी मुस्लिम .a पेज जो बनाया हुआ है हमने, जिसपे हम देखें तकरीबन इनकी हर वीडियो का जवाब देते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये पेज ब्लॉक कर दिया जाए। तो क्यों ब्लॉक कर दिया जाए? अब ये कह रहे हैं जी अहमदी मुसलमानों के ईवानों में खलबली मची हुई है। असल में खलबली इनको मची हुई है। अगर खलबली ना मची होती हम तो इनको पेज बंद नहीं करवा रहे। हम तो कहते हैं आप करें वीडियोस। हालांकि आप झूठ बोलते हैं, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर भी हम तो नहीं वीडियो में आके किसी को कह रहे कि इनका पेज बंद करें। आपको ही ये लाले पड़े हुए हैं कि इनका पेज बंद कर दो, इनका पेज बंद कर लो। और अगली जो 5-7 दिन वीडियोस करते रहे, हर वीडियो में तकरीबन इन्होंने यही कहा है कि इनका पेज बंद कर दो, इनका पेज बंद कर दो। तो अगर आपको मुसीबत नहीं पड़ी हुई तो क्यों आप पेज बंद करवाना चाहते हैं? ये भी इनके बारे में वीडियो है। ये वाला पेज क्यों ये अब्बासी साहब बंद करवाना चाहते हैं अगर इनको कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई तो? आगे सुनते हैं। यहाँ पे खत्म नबूवत के खिलाफ मुसलमानों को, हम सबको गालियां दी जा रही हैं और अकीदा खत्म नबूवत। ये फिर गलत बयानी है। कोई किसी को गाली हम नहीं देते, हमारी आदत ही नहीं। हालांकि ये खुद गालियां भी वीडियो के अंदर ही देंगे और इनके मानने वाले अहमदी मुसलमान भी जानते हैं और गैर भी जानते हैं कि इतनी बाजारी गालियां देते हैं अहमदी मुसलमानों को जिसका हिसाब नहीं। मैं अभी यहाँ किसी वक्त अगर वक्त हुआ, अभी तो मैं इसी प्रोग्राम पे करूंगा, मैं वो दिखा भी दूंगा। बल्कि खुद इनकी जो वीडियो है उसके ऊपर भी गालियां दी जाती हैं। खुद जो इनकी जो लाइव वीडियो ये चला रहे होते हैं ना, उसके नीचे भी अहमदी मुसलमानों को बेइंतहा लोग गालियां दे रहे होते हैं। आगे सुने। नबूवत पर हमारी वीडियोस को टेम्पर करके, ये भी बिल्कुल झूठ बोला है। कोई टेम्पर इनकी वीडियो नहीं की गई। ये अगर आप वीडियो इसके अंदर जिसके ऊपर हमने जवाब बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखें तो ये वीडियो हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू चैनल से ली है। इसका लफज हरफ जो है वो इनको झूठा साबित करता है। ये 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियोस पड़ी हुई है। आप दोनों को टैली कर लें, एक लफ्ज भी यहां तहरीफ नहीं की गई। जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं उनको ही पेश किया गया है। अब देखें ये खुद इनको झूठा साबित करती है ये बात कि चूंकि इनको पता है कि मैंने झूठ बोले हैं और उन्होंने मेरे झूठ को साबित कर दिया है कि वो झूठ है, तो अब ये दावा कर रहे हैं जी हमने इनकी वीडियो ही बदल दी है। देखें ये किस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो इनके पेज पर जाकर 24 न्यूज पर ये वीडियो खुद भी देख सकते हैं और हमारी वीडियो जो हमने जवाब में बनाई है उसको देख के मुवाजना कर सकते हैं कि हमने इनकी वीडियो को टेम्पर नहीं किया गया। इन्होंने वो झूठ बोले हैं और एक दफा नहीं बोले, बार बार बोले हैं। इस वीडियो में भी बोलेंगे। आगे देखते हैं। उनके खिलाफ जहर उगला जा रहा है और मिर्जा मसरूर नामी दहशतगर्द इनका बानी बरतानिया से वो इसको ऑपरेट कर रहा है। ये भी बिल्कुल झूठ है। ये पेज हम अहमदी मुसलमान जाती तौर पर चलाते हैं। हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अजीज इस पेज को ना चलाते हैं, ना उनके हुक्म से ये चलाया जा रहा है। ये हम जाती तौर पर चलाते हैं। हमारा अपना जाती अहमदी मुसलमानों का पेज है। हम मजदूर पेशा लोग हैं और इस तरह के जो लोग आके टीवी पर झूठ बोलते हैं उनके झूठों को तहकीक करके बेनकाब करते हैं। देखें हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अजीज के बारे में कैसी बाजारी जुबान इसने इस्तेमाल की है। इस तरह की बाजारी जुबान तो हम अब्बासी साहब आपके बारे में भी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही आपके इमाम जो ताहरुल कादरी साहब हैं उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अपनी जुबान पे गौर करें, ठीक है जी। आप खुद अपनी जुबान देखें कितनी गंदी है। जो हमारे इमाम के बारे में कैसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखें कुरान हक देता है कि बुराई का बदला उसी कदर बुराई है। जिस तरह आप बदजुबानी हमारे खिलाफ कर रहे हैं, मैं इसके जवाब में आपके खिलाफ भी बदजुबानी कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हम आपको मुआफ करते हैं और आपको
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اگر آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے نا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، عدل سے کام لو، کیونکہ عدل جو ہے وہ تقوی کے قریب ہے. اس لیے کم از کم اتنی تمیز سیکھیں کہ کسی کے بزرگ کے بارے میں کیا زبان استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ میں ڈرافٹ کر کے اپلیکیشن ایک پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی میں دے رہا ہوں کہ ان کے پیج کو بلاک کریں، پھر آئی جی اسلام آباد کو، پھر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو، پھر اسی طرح ڈائریکٹر اینٹی ٹیررسٹ کو. جہاں جہاں میری رسائی ہوگی وہ کلاس سے بھی مشورہ جاری ہے. کل ہم یہ اپلیکیشنز بھی دے رہے ہیں، پھر بھرپور ایک دن ہم تعین کریں گے، پریس کانفرنس کریں. ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، احمدیوں کو کھلبلی پڑی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کھلبلی تو انہیں پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیج بند کروانے کے لیے جس پر ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے کتنا ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک پیج یہ بند کروانے کے لیے کہ جس پر ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جاتا ہے، اس قدر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جائیں گے. یعنی کہ یہ پیج جو بنا ہوا ہے اس پہ ٹیررزم کا کیا تعلق ہے اس کا آپس میں، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں یہ جائیں گے ہیں جی، اور پریس کانفرنس کریں گے. کرنا کیا ہے؟ صرف یہ پیج بند کروانا ہے. یعنی کہ سب بندوں کو یہ درخواستیں دیں گے کہ یہ تمہاری بڑی مہربانی کہ یہ پیج بند کر دو، کیونکہ یہ میرے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں. میں جھوٹ بولتا ہوں بغیر ثبوت کے، اور یہ ثبوت کے ساتھ مجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، تو اس لیے بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ پیج بند کر دیں. اب اگر پریشانی ہمیں لگی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے آپ کو بند کروائیں، آپ کا پیج بند کروائیں. لیکن آپ ہمارا پیج بند کروانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پریشانی آپ کو لگی ہوئی ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں اور آپ کو ہم بے نقاب کریں، تاکہ آپ جیسے مولویوں کا لوگوں کے سامنے اصلی چہرہ پیش ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ مولوی کتنے جھوٹے ہیں. یہ داڑیاں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. آگے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں عمر ریاض عباسی صاحب. اور یہ تحریک ختم نبوت اب ایک عالمگیر تحریک بنی. آپ لوگ جوان سب اپنے مسلکی صوبائی تعصبات سے بالاتر ہو کر خدا کے لیے نکلیں. جی یہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلکی تعصبات کو چھوڑ دیں. یعنی کہ جو وہابی، دیوبندی، شیعہ اور بریلوی ہیں یہ سارے آپس کے اختلافات چھوڑ دیں. حالانکہ خود عباسی صاحب اور ان کے امام طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ان مسلکی باتوں کو ہوا دیتے رہے ہیں. ابھی پچھلے لائیو پروگرام کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے. میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا جب وہ اس ویڈیو پر پروگرام کروں گا. اب یہ جو اہل حدیث وہابی ہیں اور مماتی دیوبندی ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، تو وہ ہو گئے ان کے مطابق ختم نبوت کے منکر. تو اب جب ان کو آپ ختم نبوت کا منکر کہیں گے تو پھر ان کو کافر بھی کہیں گے، مرتد بھی کہیں گے، واجب القتل بھی کہیں گے. ٹھیک ہے جناب، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کس طرح ملے. خود ان کے خلاف کفر کے فتوے خود طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ 1973 کی تحریک میں، 1953 کی تحریک میں یوسف بنوری صاحب لیڈر تھے، 1974 کی تحریک میں مفتی محمود احمد صاحب لیڈر تھے. وہ کہتے تھے، وہ طاہر القادری صاحب کی ویڈیو موجود ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے پروگراموں میں دکھاؤں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کافر تھے، تو کافروں کے نیچے کام کر کے یہ سارے سنی بھی کافر ہو گئے ہیں. مسلمان صرف طاہر القادری صاحب رہ گئے ہیں یا عمر ریاض عباسی صاحب. ٹھیک ہے جناب. اور ان کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ تو کہتے ہیں دیوبندی وہابی اور شیعہ کافر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ان کے والدین جو بھی عمل آپس میں کرتے ہیں وہ زنا خالص ہے، جو بھی اولاد پیدا ہو وہ ولد الحرام ہے. جب یہ فتوے آپ کے امام صاحب کے موجود ہیں اور آپ ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں اور ان کے فتووں کو ٹھیک مانتے ہیں، تو جب دوسرے لوگوں کو یہ فتوے دکھائے جائیں گے تو وہ کیا آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ آپ کہتے ہیں جی مذہبی جو ہے اتحاد کرو، تو اتحاد کرنے سے پہلے ان فتووں کو تو جناب کوئی بندوبست ان کا تو کریں نا، یا ان کو غلط کہیں. وہ بھی نہیں کہنا، کہتے ان کو ٹھیک ہیں، تو مسلک کے اختلافات کس طرح ختم ہوں. آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. قادیانیت اس وقت عسکریت پسند گروہ بن چکا ہے، اور یہ اس ملک میں جتنے بھی فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، اس کے ماسٹر مائنڈ یہ قادیانی اور یہ مرزائی ہیں. میرے پاس ثبوت موجود ہیں. جی یہ دعویٰ کرتے ہیں جی میرے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن یہ ثبوت پیش نہ کرتے ہیں، نہ ہی کر سکتے ہیں. اگر ثبوت موجود ہیں تو یہاں لائیو ویڈیو میں آپ آگے ہیں کپڑے پہن کر کنگھی شنگھی کر کے، تو آپ جناب وہ ثبوت بھی ساتھ لے کے آتے. ثبوت موجود ہیں تو دکھائیں. زبانی دعوے کرتے ہیں جی احمدی مسلمان ساری دہشت گرد جو ہیں باتیں ان میں ملوث ہیں،
تو جناب ثبوت دکھائیں. دوسری بات ہے یہ لائیو ویڈیو میں آگے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں. جائیں وہاں عدالت میں، جائیں وہاں ISI کے پاس، فوج کے پاس جائیں، ان کو سارے ثبوت فراہم کریں. جو جرم دار ہے اس پہ جرم ثابت کریں. آپ کے پاس ثبوت جو ہے تو ثبوت کے ساتھ تو جرم ثابت ہو جاتا ہے. تو جس پر جرم ثابت ہو اس کو پھانسی پہ لٹکائیں. ہم کب کہتے ہیں کہ جس پہ جرم ثابت ہو اس کو چھوڑ دیں؟ لیکن چونکہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں، صرف جھوٹے الزام لگانا آپ کا کام ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا آپ کا کام ہے. اس لیے نہ آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ ہی آپ کسی کو دکھانے کے قابل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جو ہماری فوج ہے، وہ تو کہتی ہے کہ یہ جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں یا جو ناردرن ایریاز کے اندر جو آپریشن کرتی رہی ہے اتنی دیر، فوج کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ اس پہ خرچ کیا ہے، تو وہ سارے جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو جماعت احمدیہ کا نام نہیں کبھی لیتے. یہ تو آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کرتی ہے آپ کے دعویٰ کے مطابق، لیکن وہ جماعت احمدیہ کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں. تو پھر آپ کی انٹیلیجنس، ہماری جو ISI دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ہے، اس سے بھی زیادہ تیز ہے. میں ISI سے، میں فوج سے بھی یہ درخواست کروں گا، یہ عمر عباسی صاحب یہاں لائیو پروگرام میں دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کو جناب لے جائیں اپنے دفتر میں، تو ان سے وہ ثبوت لیں، ٹھیک ہے، اور وہ پبلک کریں. ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس ثبوت ہیں وہ ٹی وی کے اوپر دکھائے جائیں، یا اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو اس جھوٹے اور منفی پراپوگنڈا سے روکا جائے. نیشنل ایکشن پلان میں آپ مسجدوں کے سپیکر تو اتار لیتے ہیں، مولویوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو یہ عمر عباسی صاحب کو دونوں میں سے ایک کام تو کریں نا، یا ان سے وہ ثبوت لیں جو احمدی مسلمانوں کو جو یہ دہشت گردی میں شامل سمجھ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اس کا ثبوت مانگیں. اگر ثبوت نہیں ہے تو اس منفی پراپوگنڈا کو جو یہ آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت جناب ان کو سمجھائیں. دونوں میں سے ایک کام تو ضرور کرنا چاہیے. اگر وہ آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہیں گے تو یہی بعد میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے. جب فساد پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ملک میں امن نہیں رہا. تو اس طرح کے اگر یہ کام کریں گے تو ملک میں امن کہاں سے آئے گا؟ جب امن نہیں آئے گا تو ترقی کہاں سے آئے گی؟ آگے سنتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا میں اپنی بات سے نہیں پھرتا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی قادیانیت کو استعمال کیا گیا، رانا ثناء اللہ نے استعمال کیا. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں. ہاں جی، یہ خالی خلی دعوے سے ہی کہتے ہیں. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں عمر عباسی صاحب نے کروایا ہے سارا کچھ، تو اس سے کیا ہے؟ دعویٰ میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ منہ سے کہہ دینے سے دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے؟ دعویٰ کچھ نہیں ہوتا. دعوے تو ساری دنیا کرتی ہے. دعوے کی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل کے لیے ثبوت ہونا چاہیے. لائیں دکھائیں نا، ثبوت ساتھ لے کے آنا تھا نا. یہ آپ کے گھر میں کہیں ثبوت پڑا ہوگا نا، تو ثبوت نکال کے تو یہاں ٹی وی پہ دکھا دیں تاکہ دنیا کو آپ کی بات کا یقین آئے، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھیں کہ جناب یہ ثبوت آپ کو کس نے دیے ہیں، یہ ساری انٹیلیجنس آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں آ رہی. آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. میں نے پہلے بہت کہا تھا کہ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ میں ٹیمپرنگ ہوگی، وہی آپ میرے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن کچھ لوگ پریویس ہسٹری نہیں دیکھتے. حضور شیخ الاسلام کی نگاہ ہے کئی باتیں جیسے وہ کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ تھوڑا سا چند قطرے ملے اس فیض میں سے کہ وہ سچ ثابت ہوئی. ہاں جی، یہ کہہ رہے ہیں میں نے پیش گوئی کی اور وہ سچ ثابت ہوئی. اتنے جھوٹے بندے کی پیش گوئی کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو ہی پیش گوئی سمجھتے ہیں، اور بعد میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں میری پیش گوئی ثابت ہو جائے. یعنی جھوٹ کو جھوٹ نے ثابت کر دیا. یہ عجیب منطق ہے. ماڈل ٹاؤن سانحہ میں رانا ثناء اللہ جیسے اس نے قادیانی چینلز کو انٹرویو دیے، ختم نبوت کے خلاف فرضہ سرائی کی، اور قادیانیوں کو بھائی بھی کہا، اور ان کو کہا کہ مسلمان ان کو کافر نہیں کہتے. جو شخص یہاں تک جا سکتا ہے اس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے بھی. جی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ بھائی کہا ہے، تو ان کے جو امام ہے نا طاہر القادری صاحب، وہ احمدی مسلمان جب ان کے پاس جاتے تھے کوئی سوال کرنے تو ان کو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے. تو اگر احمدی مسلمانوں کو بھائی کہنا اتنا بڑا جرم ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، تو جو طاہر القادری صاحب ان کو بیٹا کہتے ہیں تو ان دونوں کا جرم برابر ہو گیا نا. وہ بھی ختم نبوت کے منکر کہہ دو ان کو بھی کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ناموس رسالت کے غدار ہیں، سارا کچھ ان پہ لگاؤ نا فتوے. اس کا جو ویڈیو ثبوت ہے وہ میں آپ کو ضرور فراہم کروں گا. میں کوئی عباسی صاحب جیسا نہیں جو میں ثبوت کھا جاؤں. یہ ساری ویڈیوز میں آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا. اصل میں یہ ویڈیو کافی لمبی ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا رکھنا چاہتا ہوں کہ زیادہ اس میں چیزیں نہ دکھائی جائیں، لیکن یہ ہر بات جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا. اکثر میں دکھا بھی چکا ہوں. ان سے امداد لی تو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں لاجسٹکس اور افرادی قوت بھی ان کی استعمال ہوئی. اچھا، افرادی قوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ تھے جو اس میں شامل تھے وہ احمدی مسلمان ہی تھے،
تو پہلے تو وہ سارے پولیس والے جو تھے ان کی تحقیق انہوں نے کہاں سے کر لی کہ وہ سارے احمدی مسلمان تھے، جو گولیاں مارنے والے تھے یہ کہتے ہیں وہ پولیس والے بھی احمدی مسلمان تھے. ایسے میں نے کہتا ہوں کہ سری جھوٹ یہ بولتے ہیں، اور عوام ان کے سامنے بیٹھ کے بلے بلے واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہی ہے. عجیب بات ہے، وہ بعض سٹیجوں کے اوپر گندی گالیاں دیتے ہیں اور نیچے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ سری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، نیچے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی ان کا ماننے والا ان سے نہیں پوچھتا کہ عباسی صاحب ثبوت تو لائیں. آپ کو وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ سارے احمدی مسلمان تھے جو آپ کے ادھر سانیہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مار رہے تھے. کوئی ثبوت دیں، حکومت کے سامنے پیش کریں، کوئی پیپر لائیں، کوئی حکومت نے کوئی عدالت نے تحقیق کی اور جسے ثابت ہوا ہو کہ وہ احمدی مسلمان تھے سارے. صرف سفید جھوٹ بولتے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور مرزائیت اور قادیانیت افواج پاکستان پر حملوں میں بھی ملوث ہے. اب یہ دیکھیں کتنے بڑے الزام یہ لگا رہا ہے کہ افواج پاکستان پر احمدی مسلمانوں نے حملہ کیا ہے. تو افواج پاکستان کو اس بات کا نہیں پتا چلا، عمر عباسی صاحب کو پتا چل گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کئی لوگوں پر شیطان نازل ہوتا ہے، تو ان پر جو شیطان نازل ہوتا ہے وہ ان کو یہ ساری وحیاں کرتا ہے کہ جناب یہ احمدی مسلمان ہی فوج پر حملہ کرنے میں شامل تھے، اور فوج کو نہیں پتا چلا. فوج کے انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو اس بات کا نہیں پتا چلا، عمر عباسی صاحب کو پتا چل گیا ہے. کیونکہ آپ سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ساری اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی یہ والی بات نہیں کرتا، صرف عمر عباسی صاحب کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا کام ہے وہ جھوٹ بولو جو کسی اور نے نہ بولا ہو، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے انکشاف، کہ یہ میں بہت بڑی حقیقت سے انکشاف کر رہا ہوں. اور بعض لوگ ان کو کہتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا تجزیہ نگار. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جھوٹ اس نے بولنا ہے وہ کوئی اور بول ہی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی بولتا ہے، نہ ہی ہماری ایجنسیاں، نہ ہماری ISI، نہ ہی ہمارے اخبارات، نہ ہی ہمارے ٹی وی چینلز، کوئی یہ جھوٹ نہیں بولتا جو یہ بولتے ہیں. اور ان کے پاس اس کا ثبوت بھی نہیں ہے. ثبوت لائیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، ورنہ پھر جھوٹے پہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کا بتایا ہوا ہے نا وہی پھر آپ کو نصیب ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. یہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے گھر میں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک معصوم اور امن پسند شہری جنہوں نے نہ کبھی دھرنا دیا، نہ کبھی پتھراؤ کیا، خود ان کے 100 بندے کے قریب بندے شہید ہو گئے مسجدوں کے اندر، لیکن انہوں نے کبھی کوئی پتھراؤ نہیں کیا، کوئی کہیں دھرنا نہیں دیا، کوئی بات نہیں. آپ کے 14 بندے جو ہے وہ پولیس نے ظلم کر کے مارے. ہم اس کو غلط کہتے ہیں کہ وہ ظلم تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کتنا اس کے آپ نے دھرنے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن احمدی مسلمان 100 کے قریب شہید ہوئے. کبھی احمدی مسلمان نے کہیں پتھر تک نہیں مارا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ احمدی مسلمان امن پسند ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے. خود آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ ساری دہشت گردی طالبان کروا رہے ہیں. ابھی چونکہ ختم نبوت کی ہوا چلی ہوئی ہے تو آپ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے آپ احمدی مسلمانوں کا نام لگانا شروع ہو گئے ہیں بلا دلیل، بلا ثبوت. دہشت گرد حملوں میں بھی ملوث ہیں. چکوال میں میلاد کے جلوس پر حملہ کرنے والے پورے سب نے دکھایا. جی سب نے دکھایا، بالکل دکھایا. اور گورنمنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جو جلوس تھا اس نے احمدی مسلمانوں کی مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو ایک سارا کچھ پلان کیا گیا تھا مولویوں کی طرف سے، اور وہ سارا اخبارات میں آ گیا، میڈیا نے دکھا دیا. اور جب کسی کی جان و مال پر آپ حملہ کریں گے تو اپنی حفاظت کے لیے اگر اتنے 10,000 بندہ آپ کے اوپر چڑھ جائے تو آپ کو 1 منٹ میں مار دے گا. تو اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو جان بچانے کے لیے آپ چیز کو استعمال کریں گے. وہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت خود کر دے گی کہ اس میں سے ظلم کس نے کیا ہے اور کس پر ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب. اور ہمارا میڈیا جو پلانٹڈ ہے ویسٹڈ انفراسٹرکچر، جی سارا میڈیا سوائے عمر عباسی صاحب اور سوائے اس چینل کے جس میں عمر عباسی صاحب جائیں، سارے کا سارا میڈیا پلانٹڈ ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اعلی کار ہے. اور ان کے جو امام ہیں جناب مفت جو ہیں طاہر القادری صاحب، وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی جا کے انہی ویسٹرن کے اندر جا کے ہی بیٹھے ہیں، وہاں سے آتے ہیں پاکستان میں فساد کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ جا کے پناہ لیتے ہیں انہی عیسائیوں سے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عیسائی پاکستان کے اندر احمدی مسلمانوں کو سکون برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو احمدی مسلمان تو پاکستان میں امن سے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہم تو کوئی فساد نہیں کرتے. جو بندہ آ کے کینیڈا سے فساد کرتا ہے وہ اس کو آپ امام مانتے ہیں، اور وہ انہی عیسائیوں سے، یہود و نصارہ سے جا کر پناہ لیتا ہے، انہی سے جا کر وہ پیسے کھاتا ہے. اور یہ آپ کے جو نہ ماننے والے ہیں، جو دوسرے بریلوی آپ کے ساتھی ہیں سنی، وہ آپ پر یہی الزام لگاتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب باہر سے یہودیوں اور عیسائیوں کا فنڈ کھا کر، خادم صاحب رضوی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، جو الزام آپ ہم پر لگا رہے ہیں. تو ثبوت نہ ان کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے.
उसने नहीं दिखाया कि दरूद सलाम पढ़ते हुए चकवाल दुलमियाला में लोग जा रहे हैं, उन पे फायरिंग हुई, हमारा एक नौजवान शहीद हुआ लास्ट ईयर, और इंतजामिया ने जो है वो कादियानियत की तरफदारी की। तो मैं किसी मिशन के तहत निकला हूं, अकीदे खत्म नबूवत के खातिर चैन से नहीं बैठेंगे। मैं वादे कर दूं, कई लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं और इस पे गर्द डालने की मीडिया कोशिश कर रहा है। खुदा की कसम, अकीदे खत्म नबूवत है तो हमारी जिंदगी है, हमारी सांसें हैं, हमारी बका है। जी जी, ये देखें बातें इतनी बड़ी बड़ी कि अकीदा खत्म नबूवत के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो बात करनी है झूठी करनी है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है कि आप झूठ बोलो, लोगों पर गलत इल्जाम लगाओ, झूठे इल्जाम लगाओ, बुहतान तराजी करो, बगैर दलील के लोगों को आप कातिल और लोगों को आप दहशतगर्द कहो? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा झूठा दावा है इनका, क्योंकि अगर सच्चा दावा होता तो जो उनकी तालीमात पर उस तालीमात है उन पर ही अमल करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन थे, वो तो अपने साथ जुल्म करने वालों को माफ करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अब्बासी साहब बात बात पर झूठ बोलते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं, बुहतान तराजी करते हैं। तो इनको क्या खत्म नबूवत से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इनका क्या ताल्लुक है? हमारे जिस्म और रूह की बका अकीदे खत्म नबूवत में मुज़मिर है। मैं उस दिन जो मिर्जाइयों ने मेरी वीडियोस को ट्विस्ट करके पेश किया, कमर अहमद को मैं कहता हूं जो मिर्जाई है, जिसने मुझे गालियां दी और चैलेंज दिया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कमर अहमद साहब ने इनको कोई गाली नहीं दी, सिर्फ इनकी पोस्ट उस वीडियो के नीचे कमर अहमद साहब ने उस वीडियो का जो हमने जवाब के तौर पर इनके जवाब के तौर पर बनाई थी, उस वीडियो का लिंक सिर्फ जाके वहां दिया है इनकी वीडियो के नीचे, बस। उसके अलावा कमर अहमद साहब ने कोई काम नहीं किया। इस वीडियो का लिंक इनकी वीडियो के नीचे, उमर आज़बासी साहब की वीडियो के नीचे सिर्फ दिया था, और कोई बात नहीं वहां हुई। अगर गाली गलोच की है तो सबूत दें, वो लोगों के सामने लाएं, कौन सी गाली दी है आपको। अगर प्राइवेट में भी दी है तो आप तो दिखा सकते हैं ना कि ये मेरा प्राइवेट है, इनबॉक्स है, इसमें गाली दी है, आप दिखा दें लोगों को। बिल्कुल झूठ बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे कि शायद अहमदी मुसलमान बड़ी गालियां इनको दे रहे हैं। हालांकि ये खुद अभी भी इन्होंने हजरत खलीफातुल मसीह खामस के खिलाफ बदजुबानी की है और बाद में भी ये भी सरी गालियां देंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको। अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आके बात करो। जी जी मिर्जाइयों तुम्हारा हक। जी, ये कहते हैं माँ का दूध पिया है तो सामने आकर बात करो। चले, वो तो किसने दूध पिया है किसने नहीं दूध पिया वो तो अलग बात है। इनसे हमने ये कहा, ये लाइव वीडियो कर रहे थे तो हमने कहा कि हमें लाइव कॉल में लो, जो झूठा बोल रहे हो हम लाइव कॉल के अंदर आपके लोगों के सामने आपके झूठ को बेनकाब करेंगे दलील के साथ, सबूत के साथ। तो इन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको बकायदा वो चैटिंग मौजूद है इनकी वीडियो के नीचे, वो मैं आपको चैटिंग दिखाऊंगा जिसमें इनसे बकायदा कहा गया हमारे अहमदी मुसलमानों की तरफ से कि हमें लाइव वीडियो में लो, हम लाइव वीडियो में आपका जवाब देंगे। लेकिन इन्होंने बकायदा उसमें कहा है कि मैंने नहीं आपके साथ बात करनी, और कहा है मुझसे मुबाहला कर लो, जिस तरह ताहरुल कादरी साहब ने मुबाहला किया था। क्या मुबाहला? कि मीनारे पाकिस्तान से चढ़ के छलांग लगा दो। तो इनसे कहा गया कि जनाब आप कुरान से साबित कर दें ये मुबाहला का तरीका, हम आपसे ये मुबाहला आज करने को तैयार हैं। लेकिन वहां से भी ये फरार हो गए, और फिर क्या इन्होंने किया, उसको ब्लॉक ही कर दिया उस नंबर को, ताकि वो नीचे कमेंट करे ही ना, ताकि इनके झूठ इनके लोगों पर ना खुले। लेकिन आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती। उमर आज़बासी साहेब, ये वो दौर नहीं है जब गला दबा दें किसी का। आप जितना ज्यादा अहमदी मुसलमानों का गला दबाने की कोशिश करेंगे, ये चूंकि सच है और अंधेरा रोशनी को कभी दबा नहीं सकता, ये बात मेरी याद रखें। हमेशा अंधेरा ही रोशनी के सामने भागेगा। आगे सुनते हैं। हश्र तक, कब्र तक नहीं, हश्र तक ताकुब करेंगे। अच्छा, ताकुब क्या करना है? हम आपके पीछे पीछे हैं और आप आगे आगे हैं, तो ताकुब आपने हमारा क्या करना है? हम तो कहते हैं हम तो अभी भी खुले हैं। आप अगली लाइव वीडियो में हमें लाइव लें, मुझे लाइव ले लें, तो पता आपका चल जाएगा कि ताकुब कौन कर रहा है। हम आपके पीछे पीछे, आप जिस आईडी से आपको हम वीडियो का लिंक देते हैं वो आपने ब्लॉक कर दी है। कितनी आईडीज अभी तक अहमदी मुसलमानों की आपने ब्लॉक की है? हमने ना आपकी आईडी ब्लॉक की है, ना ही आपके किसी मानने वाले की ब्लॉक की है। जो गंदी तरीन गालियां देते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं, आपके मानने वाले गंदी तरीन गालियां आकर देते हैं हमारी वीडियोस के नीचे, तो उनको हम किसी किसी को अंदर से ब्लॉक करते हैं, नहीं तो वीडियो डिलीट, उनके कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, ताकि आपकी गालियां जो हैं वो लोग सुनकर तो फिर आपकी वो लोगों के दिल खराब होते हैं कि इतनी गंदी गालियां ये लोग देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करके।
तो चैलेंज आपने हमें हमारा का क्या ताकुब आपने करना है? पाकिस्तान में हम पे पाबंदी ताकुब करने के लिए लगाई थी, या ये चैनलों के ऊपर जो आप पाबंदियां लगवाने की बातें कर रहे हैं कि अहमदी मुस्लिम पेज जो है वो हमने बंद करवा देना है, तो ये ताकुब का तरीका ये होता है कि खुद जो है वो कंबल के अंदर घुस के बैठ जाओ, अंदर से कुंडी लगा लो, तो ये ताकुब हो रहा है? इस तरह ताकुब होता है? ताकुब होता है तो बाहर निकलें, हमारे साथ बात करें, आए लाइव वीडियो के अंदर। मैं भी लाइव वीडियो कर रहा हूं ना, आप मुझे कॉल करें, मैं भी आपको लाइव वीडियो के अंदर लेता हूं। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दें, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। आप खत्म नबूवत पर बात कर लें। जरूरत नहीं है आपकी या आपके किसी भी मौलवी की कि खत्म नबूवत के नाम पर आपने दुकानदारियां चलाई हुई हैं, लोगों को कत्ल करने की धमकियां देते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, मुल्क में फसाद करते हैं इस नाम पर, लेकिन खत्म नबूवत के नाम पर बात करने को आप तैयार नहीं है। खत्म नबूवत का नाम लेते हैं आप, लेकिन खत्म नबूवत के मौजू पर बात करने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी मुबाहला कर लो, मीनार पाकिस्तान से छलांग लगा लो। तो जनाब आप चढ़ के मीनार पाकिस्तान के साथ ऊपर से छलांग लगाए ना, तो अगर आपकी हड्डी पसली बच गई तो फिर जो है वो आगे आपसे मुनाजरा कर लेंगे। आगे सुनते हैं क्या कहते हैं उमर अब्बासी साहब। और तुम्हें नंगा करके छोड़ेंगे, उल्टा। जी हम तो पहले ही नंगे हैं जनाब। नंगा तो आप उसको करें जो नंगा ना हो। हमने तो अपनी हर चीज दिखाई हुई है, हम कोई चीज नहीं छुपाते। हमारी किताबें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, हमारा टीवी चैनल जो है वो सारी दुनिया के सामने मौजूद है। आपने अपने आप को नंगा करें। अपने जो इमाम है आपके अहमद रजा खां बरेलवी साहब, उनके फतवे रोज पढ़ पढ़ के यहां सुनाया करें। एक फतवा जो है वो तो पीछे आप बड़ा सा लिख लें अपने, वो है कि देवबंदी वहाबी और शिया काफिर हैं, जो इनके कुफर में शक करे वो भी काफिर हैं, इनके माँ बाप का निकाह मुमकिन ही नहीं, जानवर से भी नहीं हो सकता, जो वो अमल करें वो ज़नाए खालिस है, जो औलाद पैदा हो वो वल्दु ज़ना यानी कि हरामी है। ये फतवा बड़ा सा करके ना पीछे लगा लें दीवार के ऊपर, इसको नंगा करें, ये लोगों को दिखाएं। ये क्यों छुपाते हैं? हम तो हैं ही नंगे, हम तो हर चीज अपनी जाहिर करते हैं। हमारी किताबें इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, हमारा टीवी चैनल मौजूद है। हम आपको ब्लॉक नहीं कर रहे, आप हमें ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमें नंगा करने के लिए हमें ब्लॉक करना जरूरी है? हमसे बात करें, हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब दें। लेकिन कहां तक आप उमर अब्बासी साहब भागेंगे? आपके खुद आपके मानने वाले लोग आपका गिरेबान पकड़ के आपसे पूछेंगे कि इन वीडियोस का जवाब कब आप देंगे, इसमें जो आपके झूठ को बेनकाब किया गया है उसको कब सच साबित करके दिखाएंगे। अभी शाम को आपने 24 चैनल पर भी आना है, देखते हैं उसमें क्या नए झूठ आप बोलते हैं। आगे सुने जी। लटका के छोड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी माइनॉरिटीज के राइट्स हैं। भाई ये अपने आप को अकलियत तस्लीम करें तो हम अकलियत हैं ही नहीं, क्यों तस्लीम करें? हम अकलियत नहीं है, हम ही अक्सरियत हैं। हम अहमदी मुसलमान हैं, और आप सारी जिंदगी भी कहते रहे हमें अकलियत, तो हम अकलियत नहीं, हम मुसलमान हैं। मैं आपको कहूं आप अकलियत हैं तो आप मान लेंगे? वहाबियों को कहे ना अकलियत। अगर आपके पास इतनी जुर्रत है, इतना आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार आ रहा है कि अहमदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठा मनफी प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, तो अगर इतनी ही जुर्रत है तो आप वहाबियों के बारे में भी यही बातें करें ना कि वो अकलियत हैं। क्योंकि आपके इमाम अहमद रजा खां बरेलवी साहब जो है, जिस लाइन में अहमदी मुसलमानों को काफिर कहते हैं ना, उसी लाइन में देवबंदी, शिया और वहाबी, और उसके अलावा चकड़ालवी यानी अहले कुरान, और उसके अलावा जो है वो नेचरी यानी सर सैयद अहमद खान और इकबाल, इन सब को एक लाइन में काफिर कहते हैं। अगर इतनी जुर्रत है आपके अंदर तो इन सब को काफिर कहें। इतनी जुर्रत है ना अखलाकी आपके अंदर, तो इन सब को काफिर कहें। जिसको अहमद रजा खां बरेलवी आपके इमाम ने, जिसको आप 14वीं सदी का मुजद्दिद मानते हैं, काफिर कहा है, लगाए उनको भी कहें कि वो अकलियत है। वहाबियों को कहें ना अकलियत, तो अगले साल मैं देखता हूं आपको वहां सऊदी अरब में हज करने के लिए कौन घुसने देता है। आप शियों को कहें ना, तो जितना मीडिया है, ये जो 24 चैनल पे भी आप जाके बैठते हैं, वो भी सारे शियों का है। ये जितना पाकिस्तान का मीडिया है शियों का है, जितना कराची के अंदर बेइंतहा शिये हैं, और वो सारे के सारे ये काशिफ अब्बासी वगैरह जितने हैं, ये सारे शिया हैं। आप कहें शिया माइनॉरिटी हैं, कहें उनको कि वो काफिर हैं, आपका पता चल जाता है आपके अंदर कितनी जुर्रत है। अहमदी मुसलमान जो जिनके ऊपर पाकिस्तान में आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनके बारे में आप अपनी जुर्रतों का इजहार करते हैं कि हम आपको मार देंगे, हम आपको घसीटेंगे। देखता हूं अगले जो लाइव वीडियो है उसके अंदर आप कहें ना जरा कि ये वहाबी, देवबंदी जो है, शिया, ये सारी माइनॉरिटी हैं, तो मैं देखता हूं कि कितनी आपके अंदर जुर्रत है। के राइट्स हैं, ये मस्जिदें बनाते हैं, ये इबादत करते हैं, ये अपने आप को अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी फेसबुक पे पेज है इनका। जी अहमदी मुस्लिम बिल्कुल हमारा पेज है, और ये अहमदी मुस्लिम पेज अल्लाह ने चाहा तो रहेगा। आपके कहने पर इसको किसी ने ब्लॉक नहीं करना, ठीक है जनाब, क्योंकि आपकी औकात ही कुछ नहीं। दूसरी बात, ये जो आपने अभी मस्जिद कहा है कि ये अपनी मस्जिदें बनाते हैं, ठीक है, अब मुझे बताएं
کہ پاکستان کے اندر آئین کے مطابق احمدی مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہنا جرم ہے کہ نہیں جرم؟ جرم ہے کہ نہیں جرم؟ جرم ہے نا. تو آپ نے احمدی مسلمانوں کی عبادت گاہ کو ابھی 2 سیکنڈ پہلے مسجد کہا ہے. میں دوبارہ سنواتا ہوں, یہ سنیں, انہوں نے مسجد کہا ہے, ہماری مسجد کو مسجد کہا ہے, تو یہ کہتے ہیں یہ جرم ہے. تو یہ مجرم تو خود ہے. سنیں, اس کے رائٹس ہیں بھائی, یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں تو ان کے رائٹس ہیں. یہ مسجدیں بناتے ہیں, یہ عبادات کا. سنا ہے آپ نے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجدیں بناتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے. تو مسجد جو ہے وہ پاکستان کے اندر جرم ہے نا. احمدی مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہنا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جرم ہے. تو آپ نے تو مسجد خود کہا ہے. تو پہلے تو آپ جائیں نا تھانے, آپ کہیں جی مجھے 3 سال کی سزا دیں اور 50,000 روپے جرمانہ کریں کیونکہ میں نے احمدیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہیٹ فیل ہو رہی ہے آپ کو کہ نہیں ان کے اندر, اور نروس بریک ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا. آگے سنیں کیا کہتے ہیں. کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کمیونٹی فیس بک پہ پیج ہے ان کا. پھر ہم سے کہتے ہیں کیوں بولتے ہیں, کیوں چیختے ہیں. بھائی یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ مذمت سے نہیں مانیں گے, یہ مرمت سے مانیں گے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں صاف دھمکی دے رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کو ہم ماریں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کی جرتیں ہیں کہ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی چینلوں کے اوپر آ کر. جب ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جاتا ہے دلائل کے ساتھ, تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیں, یہ دھمکیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم پیج بلاک کر دیں گے. ٹھیک ہے, پی ٹی اے پیج بلاک کرے. ان کا پیج کیوں نہ بلاک کرے؟ یہ احمدی مسلمانوں کو سیدھا دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہاری مرمت کریں گے, یعنی تمہیں ماریں گے. اتنی جرت ہے ان کے اندر, صرف اس لیے کہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی 50 بندے ہیں, صرف اس وجہ سے. میں کہتا ہوں اتنی دوباری جرت ہے مرمت کرنے کی, تو وہابیوں کا نام لو نا ذرا, کہ وہابی جو ہیں اقلیت ہیں اور غیر مسلم ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں. اتنی جرت ہے تو نام لو نا شیعوں کا, کہ شیعہ جو ہیں وہ اقلیت ہیں. کیونکہ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے ہیں کہ وہابی, دیوبندی, شیعہ, چکڑالوی یعنی اہل قرآن, اور نیچری یعنی سر سید احمد خان اور اقبال وغیرہ کے ماننے والے, یہ سارے کافر ہیں, مرتد ہیں. تو اتنی جرت ہے آپ کے اندر. تو یہی باتیں جو ہمارے احمدی مسلمانوں کے جو ایک معصوم اور امن پسند جماعت ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ دھمکیاں ذرا ان کو لگا کے دکھائیں نا, آپ کی جرتوں کا پتہ چلے. آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی عباسی صاحب. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا, جو کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے. جی یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کی طرف جو آپ قول منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جی جو دلیل طلب کرے وہ بھی جو ہے کافر ہے. تو ساری اسمبلی جو 1974 کی وہ کافر ہو گئی تھی نا, کیونکہ وہ دلیلیں مانگنے کے لیے تو وہ آئی تھی, وہ پوچھتی تھی نا, دلیل ہی پوچھتی تھی نا, اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا, ختم نبوت پر بحث ہوئی تھی نا, تو وہ ساری کافر ہو گئی پھر اسمبلی. دوسرا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ, تو آپ نے سنایا کہ جو فلاں کام کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے جناب. ابھی یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ بھی جرت کر کے سنایا نا, جس میں انہوں نے دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کافر کہا ہے. وہ فتویٰ کیوں چھپاتے ہیں, وہ کیوں نہیں سناتے؟ اتنی جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور ان کو آپ امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تو جناب ان اعلیٰ حضرت صاحب کا فتویٰ بھی کل آپ نے سنانا ہے لائیو ویڈیو کے اندر. ٹھیک ہے. جب قرآن نے کہہ دیا خاتم النبیین, جب میرے حبیب علیہ السلام. جی ہم خود مانتے ہیں احمدی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہم کب نہیں مانتے خاتم النبیین؟ بالکل مانتے ہیں, 100% خاتم النبیین ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ دیوبندیوں کے اوپر کیوں نہیں الزام لگاتے؟ دیوبندیوں کے امام جو ہیں قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں اگر بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی کل آپ نے لائیو ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ نہیں مانتا, جیسا کہ وہابی ہیں اور مماتی دیوبندی ہیں, تو آپ نے نام تو نہیں لیا لیکن یہ دونوں یہی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے, تو کبھی ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جرت کریں نا. نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت بعدی فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. جی یہ انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو گئی, تو میرے بعد کوئی نبوت نہیں اور کوئی رسالت نہیں. یہ ایک انہوں نے حدیث پڑھی ہے لیکن اس کا بھی کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے جناب. تو اس حدیث کے بارے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ کہ بزرگوں نے لکھا ہے جن کو یہ خود شیخ اکبر مانتے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت والی نبوت ختم ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
جو ہے وہ ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں بے شمار حوالہ جات ہیں، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دے سکتا ہوں. یہ کچھ حوالہ جات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پیج ہے احمدی مسلم ڈاٹ حوالہ جات ڈاٹ احمدی مسلم ڈاٹ اے ٹیبل جی. تو یہ پیج ہے، یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امام شعرانی الیواقیت والجواہر کتاب ہے. یہ اس کے اندر آپ یہاں اگر آپ جو ہے وہ عربی میں یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے اندر یہ عبارت آپ لنک میں آپ کو دے دوں گا. اس کے اندر یہی بات لکھی ہے امام شعرانی نے کہ نبوت جو ختم ہوئی ہے وہ وہی ہے جو شریعت والی ہے. شریعت کے بغیر جو نبوت ہے وہ جاری ہے. یہ کنز الایمان ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث نمبر ہے 32548. ٹھیک ہے جی. 32,000 تو 548 نمبر حدیث ہے. اس کے اندر دیکھیں لکھا ہے ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبیا، کہ ابو بکر تمام انسانوں سے بہتر ہے اگر کوئی نبی نہ ہو. صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی نہ ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام انبیاء، تمام جو ہیں لوگ امت کے اندر ان سے بہتر ہیں. تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس طرح کے بے شمار حوالے ہیں جو یہاں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ عمر ریاض عباسی صاحب اگر چاہیں تو ان کو سارے حوالے فراہم کیے جا سکتے ہیں. یہ آپ خود بھی یہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے لیسا بینی و بینہ نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور بے شمار حوالے ہیں اس طرح کے بینہ نبی. اب یہ دیکھیں بے شمار باتیں ہیں یہ، اور کافی طرح کی دلیلیں ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں، یہ ہے تفسیر القمی. ٹھیک ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو ہے وہ ائمہ مجتہدین اور صالحین اور انبیاء آتے رہیں گے. فقال الہا من کا خلق النبیین والمرسلین وعبادی الصالحین والائمۃ المہتدین والدعاۃ الی الجنۃ واتباعہم لا یوم القیامت، قیامت تک آتے رہیں گے. اس طرح کے بے شمار حوالے ہیں. تو کوئی اسپیسیفک حوالہ جو ہے وہ بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے کہ جو یہ خاتم کے معنی مور ہیں. امام شوکانی نے فرمایا اعلیٰ ترین نبی یہ خاتم نبی کا معنی ہے اعلیٰ ترین نبی. الخیر الکثیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں لکھا ہے. اب یہ خاتم کی لغت بھی ساری لکھی ہے اس کے اندر. تو یہ آگے سنیں کیا کہتے ہیں عباسی صاحب کہ نبوت و رسالت میرے بعد ختم ہو گئی، اب نہ کوئی میرے بعد نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. تو کوئی کسی سے دلیل طلب کرے، اس کا مطلب ہے وہ حدیث مصطفیٰ پر یقین نہیں رکھ رہا. میرے کریم آقا نے فرمایا میں آخری نبی اور رسول ہوں، اس کے بعد کون سی گنجائش؟ یہ کوئی مسیح موعود کا اسے ٹائٹل دے رہے ہیں، کوئی ذلی نبی کا معاذ اللہ، کوئی بروزی کا ڈرامہ لگایا پورے سوشل میڈیا پہ. اور پی ٹی اے کے چیئرمین سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم ٹیکس پیئر ہیں بھائی، ہم مسلمان سارا کچھ دیتے ہیں، اور آپ ان کی ویب سائٹس بلاک نہیں کر سکتے قادیانیوں کی. فیس بک پہ ان کے لنکس کاپی نہیں ہو سکتے. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں انہوں نے خفیہ کوڈز لگائے ہوئے، اور افواج پاکستان کی ہمارے ایٹمی اثاثوں کی ریکی میں یہ ملوث ہے. میں تو اب ان کے پیچھے چل پڑا ہوں، تفتیش کر رہا ہوں، میں ایویڈنسز اکٹھے کر رہا ہوں. اور اگلا جو پروگرام ہوا ڈاکٹر دانش کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی میں نے ان کی شلوار اتار کے درخت پہ ٹانکنی ہے. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کیسی بازاری زبان جو ہے یہ بول رہے ہیں. یہ ان کی تمیز ہے، یہ ان کی داڑیاں ہیں. مرزائیت، قادیانیت، یہ علامہ اقبال کے بقول دین و ملت کے لیے زہر قاتل ہے اور یہودیت کا چربہ ہے. جی یہ جو اقبال کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، اقبال کا شعر ہے وہ کبھی نہیں سناتے کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ مولوی کی ان کی نظر میں قدر تھی، اور اسی اقبال کے اوپر انہی مولویوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے تھے جو آج تک موجود ہیں. کسی وقت اقبال پر الگ پروگرام کریں گے تو وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ کس طرح یہ ان کو بھی کافر کہتے تھے.
اور حرف اقبال ان کی کتاب ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو سب سے عظیم مسلمان مفکر ہے میرے دور کے اندر وہ سر سید احمد خان ہیں، اور وہ سر سید احمد خان ہیں، ان کے اوپر ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو سید کہنا بھی غلط ہے، اور بھی مولویوں نے سر سید احمد خان صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، تو جو ان کو سب سے بڑا مفکر کہے ان کی نظر میں وہ بھی کافر ہوا۔ اقبال کا صرف یہ نام لیتے ہیں، یہ اندر سے اس کو بھی کافر ہی سمجھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد میں اس پر پورا پروگرام کروں گا۔ آپ کو، ہم لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنی، عقیدہ ختم نبوت کو اپنی پوسٹ میں زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، اپنی ڈی پیز عقیدہ ختم نبوت کے نام سے لگائیں۔ ان کو پیچس مروڑ لگی ہوئی ہے، جب سے وہ ویڈیوز میری وائرل ہوئی ہیں ان کے گھروں میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، یہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہے۔ جی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفحہ ماتم کہاں بچھی ہوئی ہے، کس کی حالت خراب ہوئی ہے۔ یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں ویڈیوز، اور اس کے بعد یہ 5 پروگرام کر چکا ہے، ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہے کہ یہ پیج بند کرا دو، یہ پیج بند کرا دو۔ کیوں؟ ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اس لیے۔ تو اگر حضور کے امتی ہونے کا، وفادار ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کو زیادہ سے زیادہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کریں، اس کو سٹڈی کریں۔ یہ دیکھیں نا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت، یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ جی یہ ضخیم کتاب ہے، اور اس میں ضخیم جھوٹ بولے گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ طاہر القادری صاحب کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تجزیہ ہم کرنا شروع کریں گے، ان کی جو کتاب دکھاتے ہیں اس کا، کہ اس میں کس قدر جھوٹ بولے گئے ہیں۔ جس طرح یہ ظاہری بات ہے ان کے شاگرد ہیں، تو جس طرح وہ جھوٹے ہیں اس طرح یہ بھی جھوٹے ہیں، انہی سے انہوں نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ان کے بزرگ ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے بھی جھوٹوں کا پردہ فاش کریں گے آئندہ آنے والے پروگراموں میں۔ اور یہ 350 صفحات پہ مشتمل ہے، حوالہ جات کے ساتھ۔ تو قمر احمد کو کہوں گا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے بچے، تو ابھی مرزے کا دودھ پیتا ہے یا اس کا کچا چھٹا ہے؟ ہماری نسبتیں تاجدار کائنات کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کے ماتھا لگانا۔ یہ گالی گلوچ تمہیں مہنگی پڑے گی۔ دیکھیں پھر الزام لگا رہا ہے کہ گالی دی ہے، گالی دی ہے تو دکھائے نا کہاں گالی دی ہے۔ آپ ہی غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، بد زبانی تو آپ خود ہی کر رہے ہیں، الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ تو جتنے بھی مرزائی اور قادیانی ہیں میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ پڑھیں اور ہدایت پائیں، گمراہی سے بچیں۔ جی پڑھیں، ہم تو کہتے ہیں لائیو پروگرام ہمارے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون غلط بیانی کرتا ہے اور کون درست بات کرتا ہے، عوام فیصلہ کر لے گی۔ اگر بدماشی پہ اتر آئے تو ہم بدماشی پھر اس کا توڑ بھی جانتے ہیں۔ جی احمدی مسلمان تو کبھی بدماشی نہیں کرتے، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، اور دلیل ہی آپ کو بدماشی لگتی ہے۔ تو اگر دلیل ہی آپ کو بدماشی لگتی ہے تو آپ بھی دلیل دیں، دلیل کے جواب میں دلیل دیں۔ آپ دلیل کے جواب میں دھمکیاں دے رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ تم جو ہندوستان کو کروڑوں روپے کارگل کی جنگ میں دیتے رہے ہو پاکستان سے اکٹھے کر کے، ابھی لیٹسٹ رپورٹ چھپی 800 قادیانی پاکستانی اسرائیل کی فوج میں کیا کر رہے ہیں؟ جی یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا بھی جواب پہلے دیا جا چکا ہے 2 ویڈیوز کے اندر، کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پاکستانی کوئی بھی اسرائیل نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی، پہلا جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لیٹسٹ رپورٹ چھپی ہے، وہ دکھائیں نا کہاں ہے وہ لیٹسٹ رپورٹ، بالکل جھوٹے ہیں یہ۔ وہاں کوئی احمدی مسلمان وہ اسرائیل کی فوج میں نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو اسرائیل کی فوج میں ہو، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ثبوت ان کے ذمہ ہے، ثبوت دیں، دلیل لائیں، کون سی دلیل ہے ان کے پاس؟ ہے ہی نہیں، نہ یہ دے سکتے ہیں۔ جہاں یہودیوں کے علاوہ ان کے فوج میں کوئی نہیں بھرتی ہو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ جو اسرائیل کی فوج ہے اس کے اندر یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کی فوج کے اندر کئی دوسرے لوگ ہیں، عیسائی ہیں، وہاں کے مسلمان ہیں، اور عیسائی مسلمان، اس کے علاوہ اور بھی قومیں ہیں جو ان کی فوج میں شامل ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اسرائیل ڈیفنس فور ویکیپیڈیا کے اوپر جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسرائیل کی فوج کا نام ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز۔ تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر اسرائیلی کون کون سے شامل ہیں۔
میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. یہ دیکھیں، یہ منورٹیز ان IDF، یہ سارا سیکشن اس بات کا ہے کہ اسرائیلی فوج میں غیر اسرائیلی کون کون سے شامل ہیں. یہ لکھا ہے منورٹیز ان IDF، دروز اینڈ سرکیزینز یہ شامل ہیں، بیدوئنز اینڈ اسرائیلی عربز یہ مسلمان ہیں، یہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کرسچنز عیسائی بھی شامل ہیں، ایتھوپین جیوز بھی شامل ہیں، ہاردیم بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو LGB پیپل، یہ ساری ڈیٹیل یہاں سے جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی احمدی مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے. ایک بھی احمدی مسلمان ان کی اسرائیلی فوج میں شامل نہیں ہے. پاکستان تو بالکل ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو کہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی تو وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ ہم پہلے بھی بے نقاب کر چکے ہیں ان کو. آگے سنتے ہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں جناب عباسی صاحب. لیاقت علی خان کا قاتل کنزے قادیانی یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. لیاقت علی خان صاحب کا جو قاتل تھا اس کا نام کچھ اور تھا، تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ گھڑ کے جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے دل میں جماعت احمدیہ کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، جو ان مولویوں کا کام ہے. میں بیٹھا ہوا ہے ابھی 95 سال کی عمر میں. تمہارا ہندوستان میں جب مودی آتا ہے وہ کہتا ہے اسرائیل میں جو قادیانیوں سے ملتا ہے، کہتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی احمدی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے ان کا. جی. تو اس میں کیا ہے؟ احمدی مسلمان جو ہیں وہ امن پسند ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، کبھی بھی فتنہ فساد نہیں کرتے. تو ساری دنیا میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں احمدی مسلمانوں کو سب پسند کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی احمدی مسلمانوں کو پسند کیا جاتا ہے. صرف آپ کی طرح کے جو شر پسند لوگ ہیں وہی احمدی مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں. اب جہاں تک رہ گئی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی بات، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بلکہ آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کے اندر پاکستان سے تقریباً دگنے مسلمان موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ہندوستان کے اندر پاکستان سے دوگنے مسلمان موجود ہیں. وہ انڈیا کی آرمی کے اندر بھی ہیں، انڈیا کے سارے میڈیا کے اوپر مسلمان چھائے ہیں. یہ سلمان خان، شاہ رخ خان، یہ سارے کون ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہے. کون ہے یہ سب مسلمان ہیں. یہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں تو انٹرنیٹ کے اوپر یہ ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان میں کتنے زیادہ مسلمان ہیں. انڈین مسلم، یہ آبادی دیکھیں 199 ملین 2017 میں یہ اندازن لکھا ہوا ہے. 199 ملین مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. تو کیا ان کے مودی صاحب سے اچھے تعلقات نہیں ہیں؟ ہاں جی. اگر ظلم بھی بعض جگہ پہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو پھر بھی ہندوستان میں مسلمان تو موجود ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. یہ آپ ساری ہسٹری یہاں پڑھ سکتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں، وہ کون کون سے شعبوں میں موجود ہیں اور وہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ باچا خان، یہ خان عبدالغفار خان صاحب مودی اس کے پاس، یہ گاندھی کے زمانے کی بات ہے. آج بھی مسلمانوں کی یہ دیکھیں آبادی لکھی ہوئی ہے. انڈین مسلم پاپولیشن از دی ورلڈز تھرڈ لارجسٹ اینڈ دی ورلڈز لارجسٹ مسلم مائنورٹی پاپولیشن. Official India has a third largest Muslim population next to Indonesia and Pakistan. India is home to 10% of the world's Muslim population. India has around 172 million Muslims. Pakistan has more Muslims than India as provincial. یہ تو وہ دو نمبری کرتے ہیں، اس لیے تعداد کم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں انڈیا کے اندر. تو یہ اسٹیٹس کے حساب سے. تو یہ ساری تفصیل ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنے بے شمار مسلمان ہیں، تو وہ فوج کے اندر بھی موجود ہیں، سارے انڈیا کے محکموں کے اندر موجود ہیں، اور ہندوستان سے اچھے تعلقات ہیں تو وہاں رہتے ہیں نا. آگے سنیں. اسرائیل، انڈیا اور ان سب کا نیکسس ہے پاکستان کو دہشت گردی میں جھونکنے والے. جی، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والے سب سے زیادہ یہ مولوی ہی ہیں. اگر یہ مولوی ایک دوسرے کے خلاف منفی اور نفرت انگیز پراپوگنڈا کرنا چھوڑ دیں تو پاکستان سے دہشت گردی ویسے ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کون کرتا ہے. شمالی علاقہ جات میں دیوبندی اور وہابی ہیں جو سب سے زیادہ دہشت گردی کرتے ہیں. سب کو پتا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف منہ سے ایک لفظ بھی نکال لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان سے ڈرتے ہیں. وہ سیاسی طور پر بھی طاقتور ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خطرناک لوگ ہیں. اس لیے یہ عباسی صاحب ان کے خلاف بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں.
जुर्रत नहीं है। मैं कहता हूँ जुर्रत है तो अगले प्रोग्राम में नाम ले ना उनका। आगे सुने क्या कहते हैं। पाकिस्तान में बारूद फैलाने वाला कोई और नहीं है, कादियानी है, मिर्जाई है। और ये मुसलमानों में इख्तिलाफ डाला जी, फलाने फैला दिया, फलाने फैला दिया, ये सब गलत है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि ये देवबंदी और वहाबी नहीं है, दहशतगर्द अहमदी मुसलमान सारा कुछ करते हैं। तो इतना बड़ा झूठ है, और इनके मानने वाले जरा उनको अंदर को जो है वो अपना जो है जहन इस्तेमाल नहीं करते कि इतना बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं। हालांकि जो है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टीवी पर आकर बाकायदा बताया हुआ है कि ये किस फिरके के, किस जमात के लोग हैं। ये बाकायदा टीवी के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है झूठ बोलने से बात नहीं आते। मिर्जाइयत और कादियानियत इसके पीछे है। आज आलम इस्लाम की तमाम जमातों को, पाकिस्तान की तमाम दीनी सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो नून लीग इनकी तरफदार बनी हुई है, ये किस मुंह से वोट लेने जाएंगे। और आज मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये राना सनाउल्लाह ने जो बोले हैं खत्म नबूवत के खिलाफ और कादियानियों की तरफदारी में, राना सनाउल्लाह तुम्हारी लाश कुत्ते भी नहीं खाएंगे, कुत्ता। अब ये देखें मुल्क के एक वजीर के बारे में किस तरह की जुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या किया है। उन्होंने यही कहा है कि अहमदी मुसलमान है, ये हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह इबादत करते हैं। इंटरनेट के ऊपर बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं, खुद मौलवी मस्जिदों के अंदर बैठकर यही बात कर रहे होते हैं कि ये हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह कलमा पढ़ते हैं, सारी बातें कुरान भी हमारे वाला मानते हैं, और इनका सिर्फ हमारे साथ खत्म नबूवत पे इख्तिलाफ है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात की है। अब अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात को ये गलत कह के कहते हैं कि वो खत्म नबूवत के मुनकर बन गए हैं या कोई इस तरह का काम उन्होंने किया है, तो मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक देवबंदी, वहाबी और शिया मुसलमान हैं। इनके इमाम अहमद रजा खां बरेलवी साहब के मुताबिक देवबंदी, वहाबी और शिया काफिर हैं। अब जो इल्जाम ये राना सनाउल्लाह साहब पर लगा रहे हैं, वही इल्जाम खुद इन पर लगता है कि ये पाकिस्तान के उस आयन को मानते हैं जो इनके इमाम ने जिनको काफिर कहा था उनको मुसलमान कहता है। तो जो फतवा ये राना सनाउल्लाह साहब पर लगाते हैं, वो या तो अहमद रजा खां पर रेलवे पर लगा दें या इस आयन को मानने वाले हर बंदे पर लगा दें, क्योंकि वही बात तो राना सनाउल्लाह साहब ने की है कि इनकी नजर में जो काफिर था उसको राना सनाउल्लाह साहब ने मुसलमान कहा है। तो जो अहमद रजा खां बरेलवी साहब की नजर में काफिर था, उसको आपका आयन जो है पाकिस्तान का आयन, वो मुसलमान कहता है। तो क्या वही फतवा फिर उस आयन को मानने वाले पे नहीं लगेगा या अहमद रजा खां बरेलवी पर नहीं लगेगा? इस बात का भी जवाब उमर रियाज अब्बासी साहब जरूर दीजिएगा। पनाह मांगेगा कि इसको मैंने काटा, ये बागी है खत्म नबूवत का। तुम्हें जरूरत है तो अपनी लोकेशन क्यों नहीं जाहिर करते? इतना मुसलमानों में भाई। अब ये देखें, ये कहते हैं कि अहमदी मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं। ये खुद टीवी के ऊपर लाइव वीडियो के ऊपर बैठकर ये बंदा दहशतगर्दी कर रहा है। ये राना सनाउल्लाह साहब को, पाकिस्तान के वजीर को, ये बंदा कह रहा है कि अपनी जगह बताओ, तुम कहाँ हो तो तुम्हारी लाश को कुत्ते घसीटेंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये देखें, ये दहशतगर्दी है जो ये टीवी पर बैठकर कर रहा है। और अहमदी मुसलमान जो कि मासूम है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा अपने मुआशरे की जहां भी वो रहे फायदे का काम करते हैं, और उनके बारे में ये झूठे इल्जाम लगा रहा है कि वो दहशतगर्दी करते हैं। और खुद देखें उमर रियाज अब्बासी साहब सरेआम टीवी चैनल के ऊपर बैठकर या लाइव वीडियो के अंदर बैठकर ये उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि मुझे अपनी लोकेशन बताएं। कम थे कि जो इन्होंने, जिसको खत्म नबूवत की अलिफ बे का नहीं पता, वो तलाल चौधरी, हमजा शहबाज और ये भौंकते हैं कुत्ते। तुम रसूलुल्लाह का खा के जनाब कादियानियों की तरफदारी करते हो। कोई हया होती है, शर्म होती है। इसलिए अवेयरनेस, अकीदे खत्म नबूवत की खातिर हमने तहिया करना है। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, कादियानियत का ताकुब हश्र तक जारी रखेंगे। जी, हम तो कहते हैं कि ताकुब दलील के साथ करें ना। हम आपके पीछे पीछे हैं जनाब, आपने हमारा ताकुब क्या करना है, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं। और ये जो इनकी धमकियां, मैं नहीं डरने वाला। मेरे लिए कौन सी धमकियां? झूठ बोलते हैं, हमने तो कोई धमकी नहीं दी। हम तो कहते हैं दलील से बात करो। आप तो हमें ब्लॉक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपको धमकियां दे रहे हैं। हमने कहा आपको धमकी दी है? किसने धमकी दी है? कोई लाए ना, सबूत दें, कोई टेक्स्ट दिखाएं जिसमें आपको धमकी दी गई हो। क्या धमकी दी है वो बताएं। ऐसे ही लोगों को बस रंगबाजी करके दिखाने के लिए कह देते हैं जी धमकी दी है और गाली दी है। ना इनको किसी ने धमकी दी है अहमदी मुसलमान ने, ना ही किसी ने गाली दी है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। आदत है। लेकिन ये जो गलीज गालियां मां बहन की निकाल रहे हैं मिर्जाई कादियानी,
یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں، بالکل جھوٹے ہیں یہ، کوئی ایک اوے کر کے بھی ان کو کسی نے نہیں کہا، یہ بالکل جھوٹے ہیں، اگر سچے ہیں تو دلیل لائیں، وہ لائیں۔ اس کا انہیں جواب اور حساب دینا ہوگا، ہمیں کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت کی حرمت پر جو یہ بکواس ان کے پیجز پہ ہیں، پی ٹی اے بلاک کرے اس کو۔ اور آج میں کہتا ہوں آن لائن کوئی بھی اور نہ گیا، کل میں اپلیکیشن دوں گا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے چیئرمین کو، اگر 2 دن کے اندر پی ٹی اے نے قادیانیت کے پیجز کو بلاک نہ کیا تو ہم گھیراؤ کریں گے پی ٹی اے کا۔ پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام ہمارے ٹیکس سے، پیسہ ہم دیں۔ جی آپ نے ٹیکس دیا ہے تو احمدی مسلمان ٹیکس نہیں دیتے، احمدی مسلمان ٹیکس فری ہیں۔ پی ٹی اے اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ ٹیکس دیتے بھی ہیں کہ نہیں، پاکستان میں زیادہ تر تو لوگ ٹیکس چوری ہی کرتے ہیں، اور جو ٹیکس لینے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ 2 نمبری کر کے لوگوں کو ٹیکس بچاتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ تو احمدی مسلمان بھی ٹیکس دیتے ہیں جناب، یہ آپ کو کس نے غلط فہمی ڈال دی کہ احمدی مسلمان ٹیکس نہیں دیتے؟ تو جو کام آپ کر رہے ہیں، آپ لائیو چینل پر بیٹھ کر احمدی مسلمانوں کو جو ہے وہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، ان کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، قاتل بنا رہے ہیں، اور ملک کے وزیر، حاضر وزیر کو آپ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں قتل کر دوں گا اور کتے تمہاری لاش کو گھسیٹیں گے۔ تو پی ٹی اے جو ہے وہ آپ کے پیج کو نہ بلاک کرے، یعنی کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، اور احمدی مسلمان اگر آپ کے ان جھوٹوں کو بے نقاب کریں تو پی ٹی اے ہماری ویب سائٹ کو بلاک کر دے اور آپ کی ویب سائٹ کو نہ کرے ہیں۔ آپ کو ٹیکس اس لیے دیتے ہیں، پی ٹی اے ادارہ اس لیے بنا ہے کہ آپ بیٹھ کر لائیو چینل کے اوپر قتل کی دھمکیاں دیں اور لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولیں، ان کے اوپر جو دنیا میں آتا ہے جھوٹ بولیں اور ان کے خلاف بد زبانی کریں آپ، اس لیے یعنی پی ٹی اے ادارہ بنا ہے آپ کے خیال میں؟ تو کچھ ہوش کریں عباسی صاحب۔ چھرے قادیانی اڑائے، پی ٹی اے ہمارا ہے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، اور اس پہ ختم نبوت کے خلاف زہر یہ اگلے۔ بند کرو ان کے سارے کمیونیکیشنز اور نیٹ ورک، کوئی اقلیت میں، یہ کون سی یہ اقلیت تب ہو یہ ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو ہم غیر مسلم۔ کیوں ڈکلیئر کریں بھائی، کیوں ڈکلیئر کریں؟ ہم مسلمان ہیں جناب عباسی صاحب، اتنا کیوں جال بن رہے ہیں آپ؟ احمدی مسلمان ہیں ہم، آپ ہمیں جو مرضی سمجھے، لیکن کسی کے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، کافر لکھتے ہیں۔ آپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ فتوے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ اور چکڑالوی اہل قرآن اور نیچریوں کے بارے میں، وہ یہاں پڑھ کے ہی سنا دیں ایک دفعہ۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں کتاب بھی کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ملفوظات میں یہ سارے فتوے موجود ہیں، مختلف فتاوا کی کتابوں میں یہ فتوے موجود ہیں۔ تو آپ اپنے اندر جرت پیدا کریں نا، وہ سارے فتوے پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ سارے کمیونیکیشن بند کر دیں جی احمدی مسلمانوں کے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کی ساری چیزیں بند کر دیں۔ پاکستان میں تو ہم نے پابندی لگا دی ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ کی فیس بک جو ہے وہ ہم استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو یہ احمدی مسلمانوں جو ہے وہ یہودیوں اور نصارہ کی فیس بک نہ استعمال کریں، ہیں جی، تاکہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں عوام ان جھوٹوں کو یقین کر لے کہ وہ سچ ہے، اور ان کو کچھ جو ہے وہ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جتنے مرضی جھوٹ بولیں، ہم حاضر سرور وزیروں کو قتل کی دھمکیاں دیں، ہمیں کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ احمدی مسلمان جو ہے ہمارے جھوٹوں کو بے نقاب نہ کریں، ان کے چینل بند کریں۔ یہ ہے جی عباسی صاحب کا مطالبہ۔ تو یہ کتنا عقل سے دور ہے یہ سب دوست اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں جائیں ان کا لکھا ہوا ہے احمدی مسلم، بھائی کون سا مسلم؟ احمدی یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ہیں ہی قادیانی مرزائی، یہ قادیانی ہیں، یہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یہ ناسور ہیں۔ اور یہ جہاں پوری دنیا میں دیکھیں، امریکہ میں ٹرمپ بھی انہیں احمدی مسلم کمیونٹی کہتا ہے پوری دنیا میں، اور برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ تک ان کی رسائی ہے۔ طارق ایک لارڈ میئر ہے برطانیہ میں، وہ طارق خان مرزائی قادیانی، جو ان کو سپورٹ کرتا ہے کمیونٹیز۔ میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں جی پوری ڈیٹیلز ہیں جی ان کے پاس، جتنی دنیا جہان کے جھوٹ یہ بول سکتے ہیں یہ بولتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ طارق احمد جو ہے وہ برطانیہ میں میئر ہیں، جو اچھے کام کرتا ہے لوگ اس کو موقع دیتے ہیں۔ اب یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں آپ کے لیے کہ ایک عیسائی ملک جو ہے وہ پاکستانیوں کو، غیر یو کے میں رہنے والوں کو اپنی کابینہ میں جگہ دیتا ہے، اپنی حکومت کے اندر حصہ دار بناتا ہے۔ جو قابل ہوتا ہے وہ آگے جاتا ہے۔ خود غیر احمدی مسلمان کہلانے والے بھی وہاں ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ لندن کا میئر خود پاکستانی ہے اور وہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والا ہے، اور اس کو انہوں نے میئر بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر
جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں صرف وہی کہتے ہیں کہ آگے جا سکتا ہے، باقی سب لوگ جو ہے ان کو آپ نے جیسے چھوت ہوتے ہیں ویسے رکھا ہوا ہے، جیسے انڈیا میں چھوتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا، اس طرح کا سلوک آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو آپ، جو عیسائی ہیں بیچارے، ان کو بھی کبھی آپ آگے نہیں آنے دیتے، سکھ ہیں دوسرے ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے، اور احمدی مسلمانوں کو بھی کفر کا فتویٰ لگا کر آپ نے پیچھے دھکیلا ہوا ہے۔ تو اس لیے تو پاکستان ترقی نہیں کر رہا کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، آپ کی طرح کے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، تو ترقی پاکستان کس طرح کرے؟ یورپ میں کس کس ملک میں ان کا کون کون سا بندہ ہے، ظہیر باجوہ سے لے کے نیچے تک پورے نیٹ ورک کی لسٹیں ہیں میرے پاس، پاکستان میں کون کون کیا۔ جی لسٹیں سنبھال کے رکھے نا آپ، وہ لسٹیں جو ہیں وہ سرانے کے نیچے رکھ کے رات کو سویا کریں تاکہ آپ کی نیند جو پہلے ہی حرام ہوئی ہے مزید حرام ہو، ٹھیک ہے؟ لسٹیں آپ کے پاس ہیں تو ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں جناب کوئی چیز دکھانی ہے تو جو جھوٹا بول رہے ہیں ان کو سچ ثابت کر کے دکھا دیں، ان کے دستاویزی ثبوت ہمیں دے دیں، کوئی ویڈیو کی صورت میں، کوئی کاغذ کی صورت میں کوئی ثبوت ہمیں دیں۔ لسٹیں آپ رکھیں پاس، ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس لسٹیں ہیں تو کر رہا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے میڈیا بلاتا نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ننگا کر کے رکھ دینا، ان کے اشتہار بند ہوں گے۔ میڈیا سے بھی میں اینکر سے کہوں گا اللہ ماشاءاللہ تم نے قبر میں جی مرزا، یہ میڈیا کہہ رہے ہیں میڈیا اللہ ماشاءاللہ، یعنی اللہ کون سا ہے؟ وہ 24 نیوز جو ان کو بلاتا ہے، باقی سارے کے سارے مشرک ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، صرف ایک چینل جو ان کو بلاتا ہے۔ اب یہ ختم نبوت کے لیے جاتے ہیں وہاں، تو یہ ذرا بتائیں نا ٹی وی پر آ کر کے کیا وہاں مفت جاتے ہیں؟ پیسے نہیں لیتے وہ 24 نیوز سے وہاں جانے کے؟ کیوں جاتے ہیں وہاں؟ تو وہ میڈیا ٹھیک ہے جو ان کو بلائے اور ان کے جھوٹوں کو سنے، اور وہ ڈاکٹر دانے صاحب آرام سے بیٹھ کے جھوٹ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ کم سے کم اتنے بڑے بڑے یہ الزام لگا رہے ہیں، ان سے کوئی ثبوت تو مانگے کہ لائیں، ثبوت دیں۔ کہاں ثبوت ہے جو آپ اتنے بڑے الزام احمدی مسلمانوں پر، جو معصوم اور امن پسند جماعت ہے، ان کے بارے میں لگا رہے ہیں؟ آگے سنتے ہیں۔ قادیانی نہیں ہوگا، قبر میں حضور کی معرفت ہوگی، تاجدار ختم نبوت کی پہچان ہوگی۔ جی جناب، جب آپ قبر میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ آپ تو دنیا جہان سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت، کوئی بات آپ کی جھوٹ سے خالی نہیں ہے، ضرور آپ جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں، بلا دلیل جھوٹے الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ ان کو پہچان سکیں گے؟ بالکل نہیں پہچان سکتے، کیونکہ آپ شیطانی مشن پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا کبھی بھی رحمانی مشن نہیں ہو سکتا۔ کسی پہ جھوٹے الزام لگانا اور جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کے خلاف نفرت پھیلانا، اس کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جو ہے وہ پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی ان کی؟ قبر میں فرشتے آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں کو آپ قبر سے ڈرا رہے ہیں، خود کبھی قبر سے ڈر لگا ہے آپ کو کہ جو میں جھوٹ بولتا ہوں، بلا دلیلیں بات کرتا ہوں، بلا ثبوت لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتا ہوں، تو خود بھی کبھی قبر کے بارے میں سوچا کریں کہ قبر میں جو ہے ان ساری باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک رتی کے برابر بھی چیز ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ قبر تمہارا فیصلہ کرے گی ہمارا۔ قبر میں کریم آقا کو کس منہ سے دکھاؤ گے؟ جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا میرے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ پھر رانا ثناء اللہ میں تجھ سے پوچھوں گا جب تو بولے گا کہ میں مرزائیوں کی طرفداری کرتا تھا، کس منہ سے تو قبر میں جائے گا؟ کس اس غلیظ گندے منہ سے حضور کا سامنا کرے گا رانا ثناء اللہ؟ تیرے منہ پہ 14 خون، 14 لاشیں حساب مانگ رہی، پھر 9 لاشیں اسلام آباد میں، 14 لاشیں ڈی چوک میں، پھر اس کے علاوہ جو تو نے قتل کروائے، جو مرزائیوں کا ساتھ دے کے مسلمان علماء کو مروایا، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل جھوٹا الزام لگا رہا ہے یہ بھی کہ مسلمان علماء کو احمدی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رانا ثناء اللہ صاحب نے مروایا ہے۔ تو یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، پی ٹی اے وغیرہ جو ہے، وہ یہ ہمیں کیا اس نے پوچھنا ہے؟ ہم تو کوئی اس طرح کی بات غلط سلط کرتے نہیں ہیں۔ یہ اتنے بڑے جھوٹ یہ بول رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور کوئی سارے بندے جو ہیں وہ کچھ چیز پی کر سو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے پی ٹی اے جائیں، اپنی ویڈیو بھی ان کو دکھائیں، ہماری بھی دکھائیں، جو اس قابل ہو کہ اس کو بلاک کیا جائے اس کو پی ٹی اے بلاک کر دے اگر ان کے اندر کوئی عقل موجود ہے تو، نہیں تو ان سے ثبوت مانگا جائے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اس کا ثبوت کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس، صرف جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے اور بس جھوٹ ہے ان کے پاس۔ رانا ثناء اللہ نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے مسلمان علماء کو قتل کروا کے پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی۔ کراچی میں جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی اس میں 60% قادیانیت ملوث ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، دعوے سے کہتا ہوں۔ جی یہ بھی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ جو کراچی میں ٹارگٹ کے لیے ہو رہے ہیں 60% احمدی مسلمان شامل ہیں۔ احمدی مسلمان نہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، نہ بتاخوری کرتے ہیں، وہ تو ایماندار لوگ ہیں۔ احمدی مسلمان ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں،
یہ صرف ان سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، یہ سارے ان کے انکشافات ہیں. کیوں؟ جو شیطان ان پر یہ وہی نازل کرتا ہے نا، وہ صرف ان پر ہی نازل کرتا ہے. ان کا جو شیطان ہے وہ کسی اور پر نازل نہیں کرتا. تو اس لیے یہ سارے جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں، یہ صرف یہی نیوز بریک کرتے ہیں. 24 نیوز والے بھی ان کو اس لیے بلاتے ہیں، شاید ان کو بھی عاقبت اپنی یاد نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ جناب موصوف عمر ریاض عباسی صاحب بولتے ہیں، اور ان کو بالکل شرم نہیں آتی، اور ان لوگوں کو جو ان کو بلاتے ہیں ان کو بھی بالکل شرم نہیں آتی. یہ دیکھیں، یہ ہے وہ موصوف، یہ رات کو بھی ان کا پروگرام ایک چلے گا، یہ موصوف آرام سے بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں، ان کو بالکل شرم حیا نام کی چیز نہیں پاس سے گزری. یہ دیکھیں، یہ نیچے دھیان کر کے بیٹھے ہیں اور یہ ساتھ بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں جی، یہ عارف حمید بھٹی صاحب، یہ بھی آرام سے پاس بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں، ان کی داڑھی عمر ریاض عباسی صاحب سے 3 گنا بڑی ہے، چپ کر کے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اور کوئی کسی میں اس میں اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ یہ عمر ریاض عباسی صاحب سے پوچھے کہ جناب اتنے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ان سے مانگ نہیں رہا. تو یہ سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ سارے لوگ، عمر ریاض عباسی صاحب تو جواب دیں گے. یہ جو 7 لوگ بیٹھے چپ کر کے بیٹھ کے ان کے جھوٹوں کو سنتے ہیں اور اس پر اعتبار کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں. یہ سارے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا خدا تعالیٰ کی عدالت میں. کیوں نہیں بولتے پولیس چیفز یہ رپورٹس؟ آپ کا قلم جماعتوں پہ ڈالتے. سب سے بڑی جماعت فتنے کی، فریب کی، تخریب کی وہ قادیانیت ہے. یہ میٹھا زہر ہے. یہ پیسہ اور مال پھینک کے برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا کا اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں، بارود تقسیم کرتے ہیں. ان کا بڑا منظم نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں. میں اعلیٰ عدلیہ سے کہوں گا اور چیف آف آرمی سٹاف سے اور انٹیلیجنس بیورو سے. اور جی یہ آپ عدالت سے، یہاں لائیو ٹی وی پہ تو عدالت نہیں نہ بیٹھی ہوئی، عدالت تو باہر جائیں، وہاں کپڑے شپڑے آپ نے ماشاءاللہ سونے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ سیدھا جائیں نا، درخواست لکھیں جماعت احمدیہ خلاف، اور سیدھا عدالت میں جا کے درخواست پیش کر دیں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر بات کے پیچھے احمدی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ جا کے عدالت میں جائیں، پھر عدالت آپ سے مانگے گی ثبوت، کہ اپنا ثبوت لاؤ نا کہ کون سے ثبوت کے تحت آپ یہ بات کر رہے ہو. تو آپ وہاں منہ اسی لیے تو کرتے نہیں عدالت کی طرف، یہاں لائیو ویڈیو پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی میں عدالت کو کہتا ہوں فلانی بات، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتا ہوں. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف آپ کی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے کہنا ہے، وہ آپ کی جو ماننے والے ہیں، جو آپ کے معتقد ہیں، وہ تو شاید مان لیتے ہوں آپ کے جھوٹوں کو. تو آپ کو 100% یقین ہے کہ ان میں سے کسی نے آپ کے کسی جھوٹ پہ اعتبار نہیں کرنا، اس لیے تو ادھر منہ نہیں آپ کرتے، یہاں لائیو ویڈیو پہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں. تو جائیں عدالت، کون سا یہاں آپ کو پتہ نہیں کہ عدالت کدھر ہوتی ہے. درخواست لکھیں، عدالت میں جا کے دائر کریں، تھانے میں جائیں، وہاں جا کے لکھیں جی ہر دہشت گردی کے پیچھے احمدی مسلمان ہے. کیوں؟ وہاں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثبوت آپ کے پاس ہے کو نہیں، آپ تو سفید جھوٹ بول رہے ہیں. بڑے بڑے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کہ ان کی مانیٹرنگ کریں اور سوشل میڈیا پہ ان کو بین لگائیں. جی سوشل میڈیا پر بین بس لگا دیں کہ ان کو تکلیف سب سے زیادہ اس وقت اسی بات کی ہو رہی ہے کہ احمدی مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر جو میری باتوں کا جواب دیتے ہیں، جو مجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یہ دیکھیں مختلف ویڈیوز کے اندر جو کیا گیا ہے، تو وہ سب صرف سوشل میڈیا پہ بیان لگا دیں. بس یہ ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے اس وقت. یہ دیکھیں، یہ ابھی کل ہم نے ان کے خلاف ان کے جو جھوٹ ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو کی ہے. انہوں نے اور ان کے جو امام ہیں انہوں نے جو سارا کام کیا ہے اس کے اوپر ہم نے کل ابھی یہ ویڈیو بنائی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ان کی ویڈیوز کے ہم ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں. صرف یہ ان کو تکلیف ہے کہ یہ احمدی مسلم .a پیج جو ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتا ہے، اس کو یہ بس ساری ان کی کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ اس پیج کو بلاک کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ پیج بلاک نہیں ہوگا. ہم ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ خود انہی کا پیج بلاک ہوگا. جو ملک کے وزیروں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں جہاں بیٹھ کر، اور جھوٹے الزامات احمدی مسلمان معصوموں پر لگا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا اپنا ہی پیج خود ہی بلاک ہو جائے گا. حکومت جو ہے جب بھی ان کی توجہ اس طرف ہوگی وہ خود ہی ان کا پیج خود بخود بلاک کر دے گی، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وزیروں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر. جتنے بھی جماعت احمدیہ کے مراکز ہیں، کراچی میں، گلشن جوہر میں، گلستان جوہر میں، مجھے پتا ہے جہاں جہاں ایف بی آئی کے دفاتر کام کر کے ہماری ISI کے خلاف سازشیں پلانٹ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ان سب کو ایکسپوز کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں. جس دن پاکستان میں قادیانیت کے خلاف ایکشن ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں اس ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. کوئی کلمہ گو مسلمان کسی کو نہیں مارتا.
देखें, ये खुद उमर अब्बासी साहब की वीडियोस मौजूद हैं कि ये तालिबान है, और इनकी वीडियो, क्या नाम है उनका, मसूफ जो है उनके साथ भी मौजूद है। वो जो लाल मस्जिद में थे ना मौलवी साहब, एक तो मारे गए थे वहां, एक बच गए थे, उनके साथ भी इनकी वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर ये उमर अब्बासी साहब उनको बता रहे हैं कि ये तालिबान है जो ये सारे दहशत गर्दी के हमले करते हैं, और तालिबान ही हैं जिन्होंने सारे दहशत गर्दी के हमले किए हैं। ये मौलवी साहब, ये मैं आपको दिखाता हूं, मुझे मिल गई है वीडियो, ये देखें जनाब, ये वो वीडियो है, इसमें एक बार शामिल करें। उमर रियाज साहब, ये इशू कैसे खत्म होगा जी? हम इस बहस में पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज शरीयत के मुताबिक है और कौन सी चीज शरीयत के बाहर है। जब रियासत फैसला नहीं कर पाएगी तो फिर इसी किस्म का क्यास होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। पर सब्ज झंडा है, ये आईने पाकिस्तान कहता है वेयर एज सॉवरेनिटी पाकिस्तान, अकीदा खत्म नबूवत, सील ऑफ प्रॉफिट्स, पाकिस्तान सब्ज हिलाली परचम इस्तेसाल का खात्मा हो। इस आईने पाकिस्तान कहता है जो दौरे फारूकी रजी अल्लाह अब्दुल अजीज साहब से गुजारिश है कि खुदारा गैर शरीक कहने से पहले ये सोच लें कि ये आइन अकीदा खत्म नबूवत का जामिन है। आज अगर इस आइन को गैर शरीक कह दिया तो कादियानी आज जो है वो ढोल की थाप पे रक्स करेंगे कि अब हमें कोई मुसलमान गैर मुस्लिम नहीं कह सकता। तो खुदारा होश के नाखुन लें, पूरे आइन को जिसकी बुनियाद तौहीद है, रिसालत है, 5 अरकान ईमान है, 6 पिलर्स ऑफ ईमान है, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड है, सोशल जस्टिस ऑफ उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो है, इस पूरे आइन को गैर शरई न कहा जाए। अगर आप नहीं मानते, मेरे हाथ में किताब है, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहता हूं मुबाशा कर लें और आप साबित करें कैसे गैर शरई है। इस आइन का निफाज नहीं हो रहा। दूसरी बात, मुझे बता दें कौन सी शरीयत है, कौन सा इस्लाम है, कौन सा कुरान है, कौन सी हदीस है जिसमें यह लिखा गया हो कि मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस और सीरत का मुताला करें कि दौरान जंग गैर मुस्लिम औरत, बुजुर्ग और बच्चों को कत्ल न किया जाए। इवन ये कि सरसब दरख्तों और शाखों को न काटा जाए। ये मौलाना साहब प्रिंसिपल ऑफ वॉर्स हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आप कहें ऑन द कैमरा कि असरे हाजिर के तालिबान और दहशतगर्द ये खवारिज हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी का मजबूत फतवा 600 सफात पे ये 6 साल पहले दिया गया था, जिसमें पॉलिसी है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। जी, आपने सुन लिया कि ये इस प्रोग्राम में बैठकर ये मौलाना तो नहीं है, ये मौलवी अब्दुल अजीज साहब को कह रहे हैं कि तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं और बच्चों को मारते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं। तो ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि वो तालिबान को गलत कहें। यानी कि ये साफ इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम्स भी काफी मौजूद हैं जिसमें उमर अब्बासी साहब ने ये वाज़े दावा किया हुआ है कि ये सारी दहशतगर्द कार्रवाइयां वो जो करते हैं, तालिबान करते हैं, मौलवी अजीज साहब और इनके जो मानने वाले देवबंदी वहाबी हैं वो ये सारी कार्रवाइयां करते हैं। तो आज जब खत्म नबूवत की हवा चली हुई है तो अभी इन्होंने, चूंकि उसमें कमाई का जरिया है इनकी खत्म नबूवत पे, इनकी दुकानदारी आजकल चमकनी है, तो ये सारा जो है इल्जाम उनसे हटाकर तो अहमदी मुसलमानों पर इन्होंने लगा दिया है कि यही सारी कार्रवाइयां करते हैं। आगे सुनते हैं जनाब क्या झूठ बोल रहे हैं ये मिर्जाई हैं जिन्होंने इस उम्मत में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। ये कादियान जी कहते हैं जी अहमदी मुसलमानों ने तफरीक पैदा करने की कोशिश की है। जनाब आपका इमाम जो है अहमद रजा खान बरेलवी साहब, वो कहते हैं देवबंदी वहाबी और शिया काफिर हैं, और चकड़ालवियों और नेचरियों की जैसे सर सैयद अहमद खान साहब हैं, इन सबको वो काफिर कहते हैं। उन्होंने तो सारी तफरीक पैदा नहीं ना की, उन्होंने तो बड़ी मोहब्बत पैदा की है ना आपस में। जो कहते हैं कि इनके वालिदैन जो अमल आपस में करते हैं वो ज़नाए खालस है और जो औलाद पैदा हो वो वल्दुल हराम है। ये मलफूजात आला हजरत के अंदर बातें लिखी हुई हैं, इसकी वीडियोस मैं बना चुका हूं, सबूत पेश कर चुका हूं। तो वो तफरीक पैदा नहीं कर रहे। अहमदी मुसलमान अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करें तो वो तफरीक पैदा करते हैं। अहमदी मुसलमान अगर अमन से रहते हैं तफरीक पैदा करते हैं। अगर उनके 80 बंदे शहीद हो जाएं फिर भी वो बाहर निकल के जलसे जुलूस नहीं करते, धरने नहीं देते, तो वो तफरीक पैदा करते हैं। और आप और आपके इमाम ताहिर कादरी साहब ने भी कुफर के फतवे जनाब लगाए हुए हैं ये देवबंदियों के ऊपर, ठीक है जनाब। तो आप कहते हैं जी हम अहमदी मुसलमान तफरीक पैदा करते हैं, तो आप जो है आप तफरीक नहीं पैदा कर रहे, आप बड़े अमन वाले काम कर रहे हैं। ये सारी नून लीग जो है, जो नून लीग या नवाज शरीफ को मानने वाले हैं, ये भी उम्मत में शामिल है कि इनको उम्मत से खारिज कर दिया हुआ है। कादियानी है जिन्होंने इस उम्मत में फरकावारियत पैदा करने की कोशिश की। ये कादियानी है जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अंदर रिफ्ट डालने की कोशिश की।
یہ یہودیت کا وہ خطرناک چربہ ہے جو اسرائیل سے آپریٹ ہوتا ہے، تل ابیب سے، جو امریکہ اور کینیڈا سے آپریٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف جی وہ کینیڈا سے آپریٹ وہی ہوتا ہے جو کینیڈا سے بار بار پاکستان میں آتا ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب کا بتانا ذرا کہ وہ کون سے ملک میں رہتے ہیں، سال کے زیادہ تر حصے وہ کون سے ملک میں گزارتے ہیں، ذرا وہ نام مجھے بھول گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں کینیڈا تو نہیں رہتے، وہاں کینیڈا میں انہوں نے پولیٹیکل اسائلم تو نہیں لی ہوئی، اور وہاں سے جب بھی فساد کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں شاید۔ کیا خیال ہے عمر عباسی صاحب، آپ کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ جی ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا۔ جی بننا ہوگا، لیکن بنے کیسے؟ جب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے آپ لگائیں گے تو سیسا پر پلائی ہوئی دیوار کیسے بن سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو پھرتے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے جناب رانا ثناءاللہ صاحب کو ہم گھسیٹیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو اس سے کیا سیسا پلائی ہوئی دیوار ایسے بننا ہے؟ اور نون لیگ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو ان کے خلاف آپ سارا زہر ہر وقت اگلتے رہتے ہیں، ان کو ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا ڈاکو کہتے ہیں، تو کس کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار آپ بننا چاہتے ہیں؟ صرف جو طاہر القادری کے 10-15 ماننے والے ہیں ان کے ساتھ؟ تو میں الحمدللہ جو ہے وہ پی ٹی اے بھی جا رہا ہوں، اور کل میں مختلف آئی جی صاحب کے درخواست بھی لے کے جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ویڈیوز ہماری ٹویسٹ کی ہیں اور جو بکواس کر رہے ہیں، قمر احمد نامی قادیانی فیس بک پر، وہ ان کا سرغنہ ہے سوشل میڈیا کا، اور اس کو بھی اور دیگر لوگ باز آ جائیں، ورنہ زبان سے بات کرو۔ جی یہ کہتے ہیں باز آ جائیں، کس چیز سے باز آ جائیں؟ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو بے نقاب کرنے سے کہتے ہیں باز آ جائیں، یعنی کہ ان کو بے نقاب نہ کریں اور ان کو جھوٹ بولنے کی کھلی اجازت دیں۔ یہ ہمارا پیج ہے جس کے اوپر ان کے جوابات دیے گئے ہیں، ہر ویڈیو کا تقریباً ان کی ہم جواب دے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس کی وہ کہتے ہیں نا یہ احمدیوں میں صفحے ماتم بچ گئی ہے، یہ احمدیوں میں صفحے ماتم نہیں بچی، یہ ان کے اوپر ہی صفحے ماتم بچی ہوئی ہے۔ ان کے حالات آپ دیکھ لیں کس طرح ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، کس طرح ان کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے کہ میں آئی جی سے ملوں گا، میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملوں گا، میں چیف جسٹس سے ملوں گا، ساری پی ٹی اے سے ملوں گا، پیمرا سے۔ کیا کرنا کیا ہے؟ یہ احمدی مسلم .a پیج جو ہے یہ بلاک کروانا چاہتے ہیں جناب موصوف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ہم ویڈیوز کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں تقریباً ہر ویڈیو کا جواب دیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں جی یہ پیج بس بند ہو جائے۔ تو یہ کہتے ہیں ویسے مجھے کوئی پریشانی نہیں، پریشانی احمدی مسلمانوں کا ہے، ہم کو تو کوئی پریشانی نہیں، ہم تو آپ کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں تمیز کے ساتھ، تسلی کے ساتھ۔ تو یہ ان کو تکلیف ہے کہ یہ کیوں پیج جو ہے اس پر ان کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ آگے سنیں۔ زبان سے جواب دوں گا، قادیانیوں ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے اینٹ کا جواب پھر ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ کیا ہم تاجدار ختم نبوت کے ماننے والے ہمیشہ امن 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 کا درس پڑھ پڑھ کے خاموش رہیں؟ یہ جو مرضی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے رہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے رہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے ختم نبوت پہ نقب لگاتے پھرے، غلیظ لٹریچر۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ لٹریچر نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ ان کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ اور کچھ لوگ ابھی بھی ایک دو ان کے ابھی ویڈیو میں سرغنے ہیں جو کمنٹس کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کوئی بھی ہو، میں نہیں چھوڑوں گا، میں الحمدللہ تاجدار ختم نبوت کا ماننے والا، اکیلا صحیح 7 نوجوان ہوں گے، لیکن یاد رکھو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے بارود سے، ہم درود و سلام والے۔ یہ نالین پاک جی نالین پاک احمدی مسلمان کا بارود سے کیا کام ہے؟ ہم تو جو ہے وہ دنیا میں امن پھیلاتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی آپ جس کو کہتے ہیں طالبان، دیوبندی، وہابی کرتے ہیں، یا آج کل آپ کو بھی جو بریلوی ہیں وہ بھی اس طرف اس لائن پر چل پڑے ہیں۔ احمدی مسلمان تو امن کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی دہشت گردی کی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی کبھی کسی نے ثابت کیا ہے کہ احمدی مسلمان کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ آگے سنیں جی۔ الحمدللہ سینے پہ سجایا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جان کا خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ جی یہ خون کا قطرہ لوگوں کا دلواتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، ان کو جھوٹ بتا کر، جھوٹے قصے سنا کر ان کو جوش دلاتے ہیں، وہ بےچارے باہر نکلتے ہیں، وہ بےچارے مارے جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور یہ بعد میں ان کے ساتھ سیلفیاں اترواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے، یہ کہتے ہیں نا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، کبھی ایک سوئی بھی ان کو نہیں چبھی،
मॉडल टाउन का वाकया हुआ, ना ताहरुल कादरी साहब वहां मौजूद थे, ना ये उमर अब्बासी साहब को वहां ना एक गोली लगी, ना इनको क्यों नहीं वहां शहीद हो गए, ये क्यों नहीं वहां मारे गए, क्यों ये पीछे बैठे थे, मासूम अवाम को आगे कर दिया है, उनको अंदर झूठ बोल बोल कर, उनको इश्तियाल दिला कर उनको आगे कर दिया, खुद पीछे जाके छुप जाते हैं। अभी ये जो इस्लामाबाद में भी कहते हैं जी 9 बंदे मारे गए हैं, तो वो 9 मासूम लोग, किसी के बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो किसी के बेचारे की अभी शादी हुई थी, कोई स्टूडेंट था, उनको मरवा दिया है आपने वहां ले जाकर, और खुद आप आराम से बाद में उनके साथ किसी का सर फटा हुआ है तो उसके साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं। तो आप ये जो है ना बातें करके लोगों को झूठे किस्से सुना कर इश्तिहाल दिलाते हैं, खुद पीछे रहते हैं, बाद में आके उनके साथ सेल्फियां बनाते हैं। आपने खून का कतरा क्या देना है? और सोशल मीडिया पर कादियानियों, मैं तुम्हें बैन लगवा के छोड़ूंगा। जी, आप बैन जरूर लगवाएं। अभी तो अभी मैंने आपकी कल वाली वीडियो देखी है, उसमें आप रो रहे हैं कि पैमरा और पीटीए मेरी बात नहीं मान रहा। बैन लगवा कर छोड़ेंगे, ये कौन सी बहादुरी है? बहादुरी तो तब है कि जब हम आपको झूठा कहते हैं और झूठा साबित करते हैं, आपकी वीडियोस के अंदर से आपका झूठ साबित करते हैं, तो उस झूठ का जवाब दें, ये है बहादुरी। सच का मुंह बंद करना तो कोई बहादुरी नहीं है। मक्का के मुशरिकों ने भी यही किया था, जितने भी अंबिया आए हैं उनके जो ना मानने वाले काफिर थे, उन्होंने यही तो किया है, उन लोगों के गले दबाने की कोशिश की है ताकि सच की आवाज बंद हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मक्का के मुशरिकों ने यही किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के साथ मक्का के मुशरिकों ने यही किया है कि उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर जो पाबंदियां लगाई गई हैं हम पर, वो भी इस चीज को जाहिर करती हैं कि आप जो है वो हमारा गला दबाना चाहते हैं, हमारी आवाज बंद करना चाहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप हमारी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अहमदी मुसलमानों की आवाज दुनिया में ज्यादा तेजी से फैलती है, क्योंकि सच जो है वो झूठ कभी सच को छुपा नहीं सकता, अंधेरा कभी रोशनी को छुपा नहीं सकता। रोशनी जो है हमेशा अंधेरे पर गालिब आती है। बेशक अंधेरा जितना ज्यादा गहरा हो, एक छोटी सी किरण भी अंधेरे के सीने चीर कर जो है वो लोगों तक पहुंचती है। और अहमदियत जो है ये तो रोशनी का सूरज है, इसकी रोशनी इंशाल्लाह आप जैसे जो है वो फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये भी आप बात लिख लें, लिख के संदूक में रख लें। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, और कब्र तक नहीं हश्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे। हमारा अहद है कि ए ताजदार खत्म नबूवत, आपकी खत्म नबूवत से इस एक अहद है, और इस अहद पर हुजूर हमें अब गरूर है कि या रसूल अल्लाह, हम तेरे दुश्मनों को न बख्शेंगे हश्र तक, और हश्र में भी उनसे उलझना जरूर है। जी, हशर को तो छोड़े ना, हशर का किसने देखा है? हशर वाले दिन तो जो आपका हशर होना है वो तो हशर वाले दिन पता चलेगा ना। आज हम यहाँ मौजूद हैं लाइव वीडियो के अंदर, मैं मौजूद हूँ। रोज आप लाइव वीडियो करते हैं, मेरे साथ करें ना लाइव वीडियो। मैं इनके मानने वालों को ये कहता हूं कि इनको मजबूर करें कि ये हमारे साथ लाइव वीडियो करें। लाइव वीडियो में हम भी मौजूद होंगे, आप भी मौजूद होंगे, वहां आप दलील दें, पता चल जाएगा आपकी दलील कितनी ताकतवर है। आपकी दलील यही है कि जी इनका पेज बंद कर दो, इन पर पाबंदियां लगा दो, पैमरा ये कर दे, पीटीए ये कर दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कर दे, लेकिन दलील कोई नहीं। तो जब हशर में भी आपका ही हशर होना है, वहां हशर नशर होगा। ठीक है, ये तो अभी पता चल रहा है कि हम आपको बार बार दावा देते हैं आए लाइव वीडियो के साथ, आप बजाय जवाब देने के हमें ब्लॉक कर देते हैं। तो जुर्रत करें ना जरा, फिर देखते हैं कितनी जुर्रत है आपके पास। आ जाए लाइव वीडियो के ऊपर, आप दलील दें, हम आपका जवाब देंगे, हम दलील देंगे, आप उसका जवाब देना। तो हमने अकीदा खत्म नबूवत के लिए आपको मैं इसलिए अवेयर कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे नजर रखें। मेरी डॉक्टर दानिश के प्रोग्राम्स की वीडियो इन्होंने हाईजैक करके उस पर गलीज प्रोपेगेंडा किया है। जी, गलीज प्रोपेगेंडा नहीं किया मोहतरम, आपके उन झूठों को बेनकाब किया है। आपने जो झूठ बोले थे ना, वो इन प्रोग्राम्स के अंदर हमने वीडियो की सूरत में वीडियो बनाकर उन प्रोग्राम्स के अंदर जो आप झूठ बोलते रहे हैं उसको हमने बेनकाब किया है। आपके सब झूठों को दलीलों के साथ, दस्तावेजी सबूतों के साथ हमने साबित किया है कि आप झूठे हैं, और आपको खुद आपके मानने वाले बुजुर्ग जिनको आप मानते हैं उन्होंने ही झूठा बना दिया है। तो ये गलीज प्रोपेगेंडा अगर इसका आपने नाम रखा हुआ है तो ये जनाब ये प्रोपेगेंडा तो हम करते रहेंगे, आपके झूठों को तो हम बेनकाब करते रहेंगे। आप कोशिश कर लें इसको ब्लॉक करने की। अगर वाकई आपके अंदर सच्चाई की कोई किरण मौजूद है तो इसका जवाब दें, जो हम सवाल करते हैं उनका जवाब दें, जो हम दलाइल देते हैं उसको दलील से झूठा साबित कर दें। ये अताउल्लाह शाह बुखारी की किताब शोरश कश्मीरी साहब ने लिखी है, इससे मैंने आपके इस दावा को कि 18,000 बंदा सन 1953 की तहरीक में मरा झूठा साबित किया। इसमें लिखा है 1,000 बंदा मरा है। अब ये गलीज प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? ठीक है जनाब, इसका जवाब दें अगर जुर्रत है तो, धमकियां ना हमें दें। जज़ाकल्लाह। आगे सुने जी क्या कहते हैं। उस पे गालियां बकी हैं इन्होंने,
और वो جی یہ پروگرام کے اندر آپ کو پروگرام کا لنک میں نے بتا دیا ہے، سب دوست جا کے پروگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی گالی کسی قسم کی موجود نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم نے وہاں کوئی گالی دی ہے. کوئی گالی نہیں دی گئی. آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے ہمارا اسی پیج کے اوپر، تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. کوئی اس میں سخت لفظ بھی زبان میں استعمال نہیں کیا گیا. گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے. آگے سنیں جی. احمدیہ جو ہے وہ کمیونٹی احمدیہ مسلم .AD کے نام سے یہ .AD نہیں ہے، .DE ہے، .DE یہ لکھا ہوا ہے جناب. یہ پیج کا نام لے رہے ہیں اور ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ پیج کا نام کیا ہے. یہ پیج کا نام ہے احمدی مسلم .DE. ٹھیک ہے. یہ DE جو ہے یہ جرمنی کا مخفف ہے، ڈوئچ لینڈ اس کا نام ہے، جرمنی کا DE. احمدی مسلم .DE اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جناب. اس پیج کی یہ بات کر رہے ہیں. آگے سنیں. ان کا پیج ہے وہ شیئر بھی نہیں ہوتا، لاک کیا ہوا ہے، وہ لنک بھی کاپیز نہیں ہوتے. تو ان قادیانیوں کی جی یہ بھی اپنی جو ہے کم علمی اس کو ہماری جو ہے ہوشیاری کو بنا رہے ہیں. یہ بالکل شیئر ہو سکتا ہے، جتنا مرضی اس کو شیئر کریں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے غیر احمدی دوست ہیں یا احمدی بھائی ہیں وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں، شیئر کر کے پیج کو جہاں مرضی شیئر کریں. ویڈیوز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اب عمر عباسی صاحب کو نہ پتا ہو تو یہ لوگوں پہ الزام لگا دیں جی انہوں نے لاگ لگایا ہوا ہے. ہم نے کیوں لاگ لگانا ہے؟ سامنے کھلا ہوا ہے ہر چیز، جا کے جو بندہ مرضی دیکھ سکتا ہے اس کو. سوشل میڈیا پہ بائیک آؤٹ کریں اور ان کو کک آؤٹ کرنا ہوگا. یہاں سے ہر جگہ سے ان کا بائیک آؤٹ کرنا. جی بائیک آؤٹ. آپ کے لوگ تو پیج کو دڑا دڑ لائک کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بائیک آؤٹ کریں. کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا. وہ تو پیج کو دڑا دڑ دن دہاڑے آپ کے لوگ جو ہے عباسی اور یہ آپ کے جو منہاج القرآن والے لائک کر رہے ہیں پیج کو، اور انشاءاللہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو ان پر حقائق کھل جائیں گے، وہ آپ کی حقیقت کو بھی جان جائیں گے. تو ابھی یہ ہے محترم دوستو، ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کا باقی کا پروگرام کا حصہ لے کر ہم آج پھر کسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو ابھی فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. تو یہ ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج نہیں ہے. یہ ہم مزدور پیشہ احمدی مسلمانوں نے ذاتی طور پر خود پیج بنایا ہوا ہے اور خود ہی ہم تحقیق کر کے ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں. جماعت احمدیہ کا آفیشیل پیج alislam.org ان کی ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ کی، اور MTA.TV جو ہے آفیشیل چینل ہے، وہاں آپ آفیشیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپوں کے اندر، اپنے پیجز کے اوپر، اپنی واز کے اوپر. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیو کو اپنے چینلز کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر، جہاں بھی آپ کی رسائی ہو اس کو اپلوڈ کریں. انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلا حصہ لے کر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی وقت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ مائنڈ روسٹر میر کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.